نیکسس یووال نوح ہراری چیپٹر 5 فیصلے جمہوریت اور آمریت کی مختصر تاریخ حصہ 2 20ویں صدی جمہوریت لیکن وسیع پیمانے پر آمریت چھپے ہوئے اخبارات وسیع پیمانے کے ابلاغ کے دور کے محض پہلے آغاز تھے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران نئی مواصلات اور نقل و حمل کی ٹیکنالوجیز کی ایک لمبی فہرست جیسے کہ ٹیلی گراف ٹیلی فون ٹیلی ویژن ریڈیو ٹرینیں اسٹیم شپ اور ہوائی جہاز نے وسیع پیمانے پر میڈیا کی طاقت کو بڑھا دیا۔ جب ڈیموستھینز نے تقریباً 350 قبل مسیح میں ایتھنز میں ایک عوامی تقریر کی تو یہ بنیادی طور پر ایتھنز کے ایگورا میں موجود محدود سامعین کے لیے تھی۔ جب جان کوئنسی ایڈمز نے 1825 میں اپنا پہلا سالانہ پیغام دیا تو ان کے الفاظ گھوڑے کی رفتار سے پھیل گئے۔ جب ابراہم لنکن نے 19 نومبر 1863 کو اپنا گیٹسبرگ خطاب دیا تو ٹیلی گراف لوکوموٹو اور اسٹیم شپ نے ان کے الفاظ کو یونین اور اس سے آگے بہت تیزی سے پہنچایا۔ اگلے ہی دن نیو یارک ٹائمز نے اس تقریر کو مکمل طور پر دوبارہ چھاپ دیا تھا، جیسا کہ مین میں دی پورٹی لینڈ ڈیلی پریس سے لے کر آئیوا میں اوٹاوا کورئیر تک کے متعدد دیگر اخبارات نے کیا تھا۔ ایک مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار والی جمہوریت کے طور پر صدر کی تقریر نے عالمگیر تالیاں بجانے کی بجائے ایک جاندار گفتگو کو جنم دیا۔ زیادہ تر اخبارات نے اس کی تعریف کی لیکن کچھ نے اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ شکاگو ٹائمز نے 20 نومبر کو لکھا کہ ہر امریکی کا چہرہ شرم سے جھک جائے گا جب وہ صدر لنکن کے بے وقوف فلیٹ اور بے معنی بیانات پڑھے گا۔ ہیرسبرگ پنسلوانیا کے ایک مقامی اخبار دی پیٹریاٹ اینڈ یونین نے بھی صدر کے بے وقوفانہ ریمارکس پر تنقید کی اور امید ظاہر کی کہ فراموشی کا پردہ ان پر ڈال دیا جائے گا اور انہیں دوبارہ دہرایا یا سوچا نہیں جائے گا۔ اگرچہ ملک خانہ جنگی کے درمیان تھا، صحافی صدر پر کھل کر تنقید کرنے اور یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے آزاد تھے۔ ایک صدی آگے بڑھیں اور چیزیں واقعی تیز ہو گئیں۔ تاریخ میں پہلی بار نئی ٹیکنالوجیز نے علاقے کے وسیع حصوں میں پھیلے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد کو حقیقی وقت میں رابطہ کرنے کی اجازت دی۔ 1960 میں تقریباً 70 ملین امریکیوں، کل آبادی کا 39%، جو شمالی امریکہ کے براعظم اور اس سے آگے بکھرے ہوئے تھے، نے ٹیلی ویژن پر براہ راست نکسن کینیڈی صدارتی مباحثے دیکھے، جبکہ لاکھوں دیگر نے ریڈیو پر سنا۔ ناظرین اور سامعین کو صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک بٹن دبانا تھا۔ بڑے پیمانے پر جمہوریت اب قابل عمل ہو گئی تھی۔ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر لاکھوں لوگ دن کے تیزی سے بدلتے ہوئے مسائل کے بارے میں باخبر اور بامعنی عوامی بحثیں کر سکتے تھے۔ 1960 تک تمام بالغ امریکی نظریاتی طور پر ووٹ دینے کے اہل تھے اور تقریباً 70 ملین، تقریباً 64% ووٹرز نے واقعی ایسا کیا۔ حالانکہ لاکھوں سیاہ فاموں اور دیگر محروم گروہوں کو ووٹرز کی مختلف اسکیموں کے ذریعے ووٹ دینے سے روکا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں تکنیکی تعین پرستی سے ہوشیار رہنا چاہیے اور یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ وسیع پیمانے کے میڈیا کے عروج نے بڑے پیمانے پر جمہوریت کے عروج کا باعث بنا۔ وسیع پیمانے پر میڈیا نے بڑے پیمانے پر جمہوریت کو ناگزیر کے بجائے ممکن بنایا اور اس نے دوسری اقسام کے نظاموں کو بھی ممکن بنایا۔ خاص طور پر جدید دور کی نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز نے بڑے پیمانے پر آمریت پسند حکومتوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ نکسن اور کینیڈی کی طرح اسٹالن اور خروشچیف ریڈیو پر کچھ کہہ سکتے تھے اور ولاڈیووستوک سے کالن گراڈ تک کروڑوں لوگ فوری طور پر سن سکتے تھے۔ وہ لاکھوں خفیہ پولیس ایجنٹوں اور مخبروں سے روزانہ فون اور ٹیلی گراف کے ذریعے رپورٹیں بھی وصول کر سکتے تھے۔ اگر ولاڈیووستوک یا کالن گراڈ کے کسی اخبار نے لکھا کہ سپریم لیڈر کی تازہ ترین تقریر بے وقوف تھی، جیسا کہ لنکن کے گیٹسبرگ خطاب کے ساتھ ہوا، تو چیف ایڈیٹر سے لے کر ٹائپ سیٹرز تک ہر ایک کو KGB کا دورہ ملنے کا امکان تھا۔ آمریت کی مختصر تاریخ۔ آمریت کے نظام اپنی غلطی کے امکان سے انکار کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ہر پہلو پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی گراف، ریڈیو اور دیگر جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایجاد سے پہلے بڑے پیمانے پر آمریت پسند حکومتیں ناممکن تھیں۔ رومن شہنشاہ، عباسی خلفاء اور منگول خان اکثر بے رحم آمر ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس بڑے معاشروں پر آمریت کا کنٹرول مسلط کرنے کے لیے ضروری آلات نہیں تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آمریت کے نظام اور کم انتہا پسند آمرانہ نظام کے درمیان فرق کو واضح کرنا چاہیے۔ ایک آمرانہ نیٹ ورک میں حکمران کی مرضی پر کوئی قانونی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی تکنیکی حدود ہیں۔
ایک آمریت کے نیٹ ورک میں ان سے بہت سی تکنیکی حدود موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر رومن سلطنت، عباسی سلطنت اور منگول سلطنت جیسے آمرانہ نظاموں میں حکمران عام طور پر کسی بھی ایسے شخص کو پھانسی دے سکتے تھے جو انہیں ناراض کرتا تھا، اور اگر کوئی قانون ان کے راستے میں آ جاتا تھا تو وہ قانون کو نظر انداز یا تبدیل کر سکتے تھے۔ شہنشاہ نیرو نے اپنی ماں اگریپنا اور اپنی بیوی اوکٹاویا کے قتل کا بندوبست کیا اور اپنے سرپرست سینیکا کو خودکشی پر مجبور کیا۔ نیرو نے صرف اختلاف رائے دینے یا اس کے بارے میں لطیفے سنانے پر کچھ انتہائی معزز اور طاقتور رومن رئیسوں کو پھانسی بھی دی یا جلاوطن بھی کیا، جبکہ نیرو جیسے آمرانہ حکمران کسی کو بھی پھانسی دے سکتے تھے جس نے کچھ کیا یا کہا جو انہیں ناراض کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ ان کی سلطنت میں زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں۔ نظریاتی طور پر نیرو ایک حکم جاری کر سکتا تھا کہ رومن سلطنت میں کوئی بھی شخص جس نے شہنشاہ کی تنقید کی یا اس کی توہین کی اسے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ پھر بھی اس طرح کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کوئی تکنیکی ذرائع موجود نہیں تھے۔ ٹیسٹ جیسے رومن مورخین نیرو کو ایک خونخوار ظالم کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے دہشت گردی کی ایک بے مثال حکومت کو اکسایا، لیکن یہ ایک بہت محدود قسم کی دہشت تھی۔ اگرچہ اس نے اپنے دائرے میں کئی خاندان کے افراد، اشرافیہ اور سینیٹرز کو پھانسی دی یا جلاوطن کیا، لیکن شہر کی کچی آبادیوں میں عام رومی اور یروشلم اور لنڈنیم جیسے دور دراز کے شہروں میں صوبائی لوگ اپنے خیالات کا اظہار زیادہ آزادانہ طور پر کر سکتے تھے۔ جدید آمریت پسند حکومتیں جیسے اسٹالن کی USSR نے ایک مختلف پیمانے پر دہشت گردی کو اکسایا۔ آمریت پسندی کی کوشش یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر شخص دن کے ہر لمحے کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور ممکنہ طور پر یہاں تک کہ ہر شخص کیا سوچ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے، اس سب پر کنٹرول کیا جائے۔ نیرو نے شاید ایسی طاقتوں کا خواب دیکھا ہو، لیکن اس کے پاس انہیں حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے۔ زرعی رومن معیشت کے محدود ٹیکس کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے نیرو اپنی خدمت میں بہت سے لوگوں کو ملازمت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ رومن سینیٹرز کی ڈنر پارٹیوں میں مخبروں کو رکھ سکتا تھا، لیکن باقی سلطنت پر قابو پانے کے لیے اس کے پاس صرف تقریباً 10,000 شاہی منتظمین اور 3,50,000 فوجی تھے، اور اس کے پاس ان کے ساتھ تیزی سے بات چیت کرنے کی ٹیکنالوجی کی کمی تھی۔ نیرو اور اس کے ساتھی شہنشاہوں کے پاس ایک اور بھی بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے منتظمین اور فوجیوں کی وفاداری کو یقینی بنائیں جو ان کے پیرول پر تھے۔ کوئی بھی رومن شہنشاہ کبھی بھی جمہوری انقلاب سے معزول نہیں ہوا، جیسے کہ لوئس 16، نکولائی سیوسسکو یا حسنی مبارک کو معزول کیا گیا تھا۔ اس کے بجائے درجنوں شہنشاہوں کو ان کے اپنے جرنیلوں، اہلکاروں، محافظوں یا خاندان کے افراد نے قتل یا معزول کیا تھا۔ نیرو کو خود اسپانیہ کے گورنر گالبا کی بغاوت نے معزول کر دیا تھا۔ 6 ماہ بعد گالبا کو لوزیٹانیا کے گورنر اوتھو نے بے دخل کر دیا۔ 3 ماہ کے اندر اوتھو کو رائن فوج کے کمانڈر ویٹیلیس نے معزول کر دیا۔ ویٹیلیس تقریباً 8 ماہ تک قائم رہا، اس سے پہلے کہ وہ یہودیہ میں فوج کے کمانڈر ویسپازیان سے شکست کھا کر مارا گیا۔ نہ صرف رومن شہنشاہوں کے لیے بلکہ تقریباً تمام جدید دور سے پہلے کے آمرانہ حکمرانوں کے لیے ایک باغی ماتحت کے ہاتھوں مارا جانا سب سے بڑا پیشہ ورانہ خطرہ تھا۔ شہنشاہوں، خلفاء، شاہوں اور بادشاہوں کے لیے اپنے ماتحتوں کو قابو میں رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے نتیجے میں حکمرانوں نے اپنی توجہ فوج اور ٹیکس کے نظام کو کنٹرول کرنے پر مرکوز کی۔ رومن شہنشاہوں کے پاس کسی بھی صوبے یا شہر کے مقامی معاملات میں مداخلت کرنے کا اختیار تھا، اور انہوں نے کبھی کبھی اس اختیار کا استعمال کیا، لیکن یہ عام طور پر کسی مقامی کمیونٹی یا عہدیدار کے ذریعے بھیجی گئی ایک مخصوص درخواست کے جواب میں کیا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ کسی سلطنت بھر میں 5 سالہ آمریت کے منصوبے کے حصے کے طور پر۔ اگر آپ پومپی میں ایک کھچر ڈرائیور تھے یا رومن برطانیہ میں ایک چرواہے تھے تو نیرو آپ کے روزمرہ کے معمولات کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا تھا یا آپ کے بتائے گئے لطیفوں کی نگرانی نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ آپ اپنے ٹیکس ادا کرتے تھے اور لشکر کی مزاحمت نہیں کرتے تھے۔ یہ نیرو کے لیے کافی اچھا تھا۔ اسپارٹا اور کن۔ بعض اسکالرز کا دعویٰ ہے کہ تکنیکی مشکلات کے باوجود قدیم زمانے میں آمریت کے نظام قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ سب سے زیادہ عام مثال اسپارٹا کی دی جاتی ہے۔ اس تشریح کے مطابق اسپارٹنز پر ایک آمریت پسند
حکومت کا رائے تھا جو ان کی زندگی کے ہر پہلو کا انتظام کرتی تھی، جس میں وہ کس سے شادی کرتے ہیں سے لے کر وہ کیا کھاتے ہیں۔ تاہم جب کہ اسپارٹن حکومت یقینی طور پر سخت تھی، اس میں اصل میں کئی خود اصلاحی طریقہ کار شامل تھے جو کسی ایک شخص یا گروہ کے ذریعے اقتدار پر اجارہ داری کو روکتے تھے۔ سیاسی اختیار دو بادشاہوں، 5 ایفورز یعنی سینئر مجسٹریٹ، گیروسیا کونسل کے 28 ارکان اور عوامی اسمبلی کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ جنگ میں جانے یا نہ جانے جیسے اہم فیصلوں میں اکثر عوامی سطح پر شدید بحثیں ہوتی تھیں۔ مزید برآں اس سے قطع نظر کہ ہم اسپارٹا کے نظام کی نوعیت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، یہ واضح ہے کہ وہی تکنیکی حدود جو قدیم ایتھنز کی جمہوریت کو ایک ہی شہر تک محدود رکھتی تھیں، اسپارٹن کے سیاسی تجربے کے دائرہ کار کو بھی محدود کرتی تھیں۔ پیلوپونیسیائی جنگ جیتنے کے بعد اسپارٹا نے متعدد یونانی شہروں میں فوجی چوکیاں اور اسپارٹا کے حامی حکومتیں نصب کیں۔ ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خارجہ پالیسی میں اس کی پیروی کریں اور بعض اوقات خراج تحسین بھی پیش کریں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد USSR کے برعکس پیلوپونیسیائی جنگ کے بعد اسپارٹا نے اپنے نظام کو بڑھانے یا برآمد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسپارٹا ہر یونانی قصبے اور گاؤں میں عام لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنا بڑا اور گھنا انفارمیشن نیٹ ورک نہیں بنا سکتا تھا۔ قدیم چین میں کن خاندان 221 سے 6 قبل مسیح نے ایک بہت زیادہ آمریت پسند پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس میں دیگر تمام متحارب ریاستوں کو شکست دینے کے بعد کن حکمران کن شی ہوانگ نے کروڑوں رعایا کے ساتھ ایک بہت بڑی سلطنت پر کنٹرول کیا، جو کہ متعدد مختلف نسلی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے اور مختلف مقامی روایات اور اشرافیہ کے وفادار تھے۔ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے فاتح کن حکومت نے کسی بھی علاقائی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی جو اس کے اختیار کو چیلنج کر سکتی تھی۔ اس نے مقامی رئیسوں کی زمینوں اور دولت کو ضبط کر لیا اور علاقائی اشرافیہ کو زبردستی سیانگیانگ کے شاہی دارالحکومت میں منتقل کر دیا، اس طرح ان کی طاقت کی بنیاد سے الگ کر دیا اور ان کی زیادہ آسانی سے نگرانی کی۔ کن حکومت نے مرکزیت اور یکسانیت کی ایک بے رحم مہم بھی شروع کی۔ اس نے پوری سلطنت میں استعمال ہونے کے لیے ایک نیا آسان رسم الخط بنایا اور سکے، وزن اور پیمائش کو معیاری بنایا۔ اس نے سیانگیانگ سے نکلنے والا ایک روڈ نیٹ ورک بنایا جس میں معیاری آرام گاہیں، ریلوے اسٹیشن اور فوجی چوکیاں تھیں۔ دارالحکومت کے علاقے یا سرحدی علاقوں میں داخل ہونے یا چھوڑنے کے لیے لوگوں کو تحریری اجازت نامے کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ گاڑیوں اور رتھوں کو ایک ہی گڑھوں میں چلانے کو یقینی بنانے کے لیے میوری کی چوڑائی کو بھی معیاری بنایا گیا تھا۔ کھیتوں کو کاشت کرنے سے لے کر شادی کرنے تک ہر عمل کو کسی نہ کسی فوجی ضرورت کو پورا کرنا تھا، اور جس قسم کا فوجی نظم و ضبط روم نے لشکر کے لیے مخصوص کیا تھا وہ کن نے پوری آبادی پر مسلط کیا تھا۔ اس نظام کی مثال ایک کن قانون سے دی جا سکتی ہے جس میں ایک عہدیدار کو سزا کا تعین کیا گیا تھا اگر وہ اپنی نگرانی میں اناج کے گودام کو نظر انداز کرتا ہے۔ قانون میں اناج کے گودام میں چوہوں کے سوراخوں کی تعداد پر بحث کی گئی ہے، جو عہدیدار پر جرمانہ یا سرزنش کا باعث بنے گی۔ 3 یا زیادہ چوہوں کے سوراخوں کے لیے جرمانہ فوج کے لیے ایک ڈھال کی خریداری ہے، اور 2 یا اس سے کم کے لیے ذمہ دار عہدیدار کو سرزنش کی جاتی ہے۔ 3 چوہوں کے سوراخ ایک چوہے کے سوراخ کے برابر ہیں۔ اس آمریت کے نظام کو آسان بنانے کے لیے کن نے ایک عسکری سماجی نظام بنانے کی کوشش کی۔ ہر مرد کو 5 رکنی یونٹ سے تعلق رکھنا تھا۔ ان یونٹوں کو بڑی تشکیلات میں جمع کیا گیا تھا، مقامی دیہاتوں لی سے کینٹن، زیانگ اور کاؤنٹیوں ایکسیان کے ذریعے بڑے شاہی کمانڈروں جون تک۔ لوگوں کو بغیر اجازت کے اپنا رہائش گاہ تبدیل کرنے سے منع کیا گیا تھا، یہاں تک کہ مہمان مناسب شناخت اور اجازت کے بغیر کسی دوست کے گھر رات بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ ہر کن مرد کو ایک عہدہ بھی دیا گیا تھا، جیسے کہ فوج میں ہر سپاہی کا ایک عہدہ ہوتا ہے۔ ریاست کی اطاعت کے نتیجے میں اعلیٰ درجات پر ترقی ہوئی جو اپنے ساتھ معاشی اور قانونی مراحت لے کر آئی، جبکہ نافرمانی کے نتیجے میں تنزلی یا سزا ہو سکتی ہے۔ ہر فارمیشن میں لوگوں کو ایک دوسرے کی نگرانی کرنی تھی، اور اگر کوئی فرد کوئی غلط کام کرتا ہے تو سب کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسی مجرم کی اطلاع دینے میں ناکام رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ دار بھی مارے جائیں گے۔ جرائم کی اطلاع دینے والوں کو اعلیٰ درجات اور دیگر مراحت دی گئیں۔
یہ انتہائی قابل بحث ہے کہ حکومت ان تمام آمریت پسندانہ اقدامات کو کس حد تک نافذ کرنے میں کامیاب رہی۔ سرکاری دفتر میں دستاویزات لکھنے والے بیوروکریٹس اکثر پیچیدہ قوانین اور ضوابط ایجاد کرتے ہیں جو بعد میں غیر عملی ثابت ہوتے ہیں۔ کیا باشعور سرکاری اہلکار واقعی پوری کن سلطنت میں ہر اناج کے گودام میں چوہوں کے سراغ گننے کے لیے گئے تھے؟ کیا ہر دور دراز پہاڑی گاؤں میں کسان 5 رکنی دستوں میں منظم تھے؟ شاید نہیں، واقعی نہیں۔ تاہم کن سلطنت نے اپنی آمریت کی خواہشات میں دیگر قدیم سلطنت کو پیچھے چھوڑ دیا؟ کن حکومتوں نے یہاں تک کوشش کی کہ اس کے زیر نگین لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں اسے بھی کنٹرول کیا جائے؟ متحارب ریاستوں کے دور میں چینی مفکرین نسبتاً آزاد تھے کہ وہ بے شمار نظریات اور فلسفے تیار کر سکیں، لیکن کن نے قانونی حیثیت کے نظریے کو سرکاری ریاستی نظریے کے طور پر اپنایا۔ قانونی حیثیت نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ انسان فطری طور پر لالچی، ظالم اور خود غرض تھے۔ اس نے سخت کنٹرول کی ضرورت پر زور دیا، دلیل دی کہ سزا اور انعامات کنٹرول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں، اور اصرار کیا کہ ریاستی طاقت کو کسی بھی اخلاقی غور و فکر سے محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ طاقت ہی حق تھی اور ریاست کی بھلائی ہی سب سے بڑی بھلائی تھی۔ کن نے دیگر فلسفیوں جیسے کنفیوشیزم اور داؤزم کو ممنوع قرار دیا، جو یہ مانتے تھے کہ انسان زیادہ ہمدرد ہیں اور تشدد کی بجائے خوبی کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ اس طرح کے نرم خیالات کی حمایت کرنے والی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی، نیز ان کتابوں پر بھی جو تاریخ کے سرکاری کن ورژن کی تردید کرتی تھی۔ جب ایک عالم نے دلیل دی کہ کن شی ہوانگ کو قدیم چاؤ خاندان کے بانی کی تقلید کرنی چاہیے اور ریاستی طاقت کو غیر مرکزی بنانا چاہیے، تو کن کے وزیر اعلیٰ لی سی نے اس کا مقابلہ کیا کہ ماہرین کو ماضی کو مثالی بنا کر موجودہ اداروں پر تنقید کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومت نے ان تمام کتابوں کو ضبط کرنے کا حکم دیا جو قدیم زمانے کو رومانوی انداز میں پیش کرتی تھیں یا کن پر تنقید کرتی تھیں۔ اس طرح کے پریشان کن متنوں کو شاہی کتب خانے میں محفوظ کیا گیا تھا اور ان کا مطالعہ صرف سرکاری اسکالرز ہی کر سکتے تھے۔ کن سلطنت جدید دور سے پہلے انسانی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ ہیبت ناک آمریت پسندانہ تجربہ تھا، اور اس کا پیمانہ اور شدت اس کی تباہی ثابت ہوگی۔ فوجی خطوط پر کروڑوں لوگوں کو منظم کرنے اور فوجی مقاصد کے لیے تمام وسائل پر اجارہ داری کی کوشش نے شدید معاشی مسائل، فضول خرچی اور عوامی ناراضگی کو جنم دیا۔ حکومت کے سخت گیر قوانین، علاقائی اشرافیہ کے ساتھ اس کی دشمنی اور ٹیکس اور بھرتی کے لیے اس کی بے ہنگم بھوک نے اس ناراضگی کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ دریں اثنا، ایک قدیم زرعی معاشرے کے محدود وسائل اس ناراضگی پر قابو پانے کے لیے کن کو درکار تمام بیوروکریٹس اور فوجیوں کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کم کارکردگی نے دور دراز سیانگیانگ سے ہر شہر اور گاؤں کو کنٹرول کرنا ناممکن بنا دیا۔ حیرت کی بات نہیں کہ 209 قبل مسیح میں علاقائی اشرافیہ، ناراض عوام اور یہاں تک کہ سلطنت کے کچھ نئے بنائے گئے عہدیداروں کی قیادت میں بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بیان کے مطابق پہلی سنگین بغاوت اس وقت شروع ہوئی جب سرحدی علاقے میں کام کرنے کے لیے بھیجے گئے کسانوں کے ایک گروہ کو بارش اور سیلاب کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ انہیں ڈر تھا کہ انہیں فرض کی اس کوتاہی پر پھانسی دے دی جائے گی، اور انہیں لگا کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان میں بہت سے دوسرے باغی جلد ہی شامل ہو گئے۔ اقتدار کے عروج پر پہنچنے کے صرف 15 سال بعد کن سلطنت اپنی آمریت کی خواہشات کے بوجھ تلے گر گئی اور 18 ریاستوں میں بٹ گئی۔ کئی سالوں کی جنگ کے بعد ایک نئے خاندان ہان نے سلطنت کو دوبارہ متحد کیا، لیکن ہان نے پھر ایک زیادہ حقیقت پسندانہ، کم سخت گیر رویہ اپنایا۔ ہان شہنشاہ یقیناً آمرانہ تھے، لیکن وہ آمریت پسند نہیں تھے۔ وہ اپنے اختیار پر کسی حد کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہر ایک کی زندگی کو چلانے کی کوشش نہیں کی۔ نگرانی اور کنٹرول کے قانونی خیالات پر عمل کرنے کے بجائے ہان نے اندرونی اخلاقی قناعت سے وفاداری اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دینے کے کنفیوشین خیالات کی طرف رجوع کیا۔ رومن سلطنت میں اپنے ہم عصروں کی طرح ہان شہنشاہوں نے معاشرے کے صرف چند پہلوؤں کو مرکز سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جبکہ صوبائی اشرافیہ اور مقامی برادریوں کو کافی خود مختاری دی۔ دستیاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے عائد کردہ حدود کی وجہ سے رومن اور ہان سلطنتوں نے
جیسی جدید دور سے پہلے کی بڑی پیمانے کی سیاسی تنظیمیں غیر آمریت پسند آمریت کی طرف راغب ہوئیں۔ مکمل طور پر پروان چڑھی ہوئی آمریت کا خواب کن جیسے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے نفاذ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کا انتظار کرنا پڑا۔ آمریت کی تثلیث۔ جیسے جدید ٹیکنالوجی نے بڑے پیمانے پر جمہوریت کو قابل بنایا، اس طرح اس نے بڑے پیمانے پر آمریت کو بھی ممکن بنایا۔ 19ویں صدی کے آغاز سے صنعتی معیشتوں کے عروج نے حکومتوں کو بہت زیادہ منتظمین کو ملازمت دینے کی اجازت دی، اور نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز جیسے کہ ٹیلی گراف اور ریڈیو نے ان تمام منتظمین کو جلدی سے جوڑنے اور ان کی نگرانی کرنا ممکن بنایا۔ اس نے معلومات اور طاقت کی ایک بے مثال ارتکاز کو ممکن بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کا خواب دیکھتے تھے۔ جب بلشویکوں نے 1917 کے انقلاب کے بعد روس پر قبضہ کیا تو وہ بالکل ایسے ہی ایک خواب سے چلتے تھے۔ بلشویک لامحدود طاقت کے خواہاں تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کا ایک مسیحائی مشن ہے۔ مارکس نے سکھایا کہ ہزاروں سالوں سے تمام انسانی معاشروں پر بدعنوان اشرافیہ کا غلبہ رہا جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا۔ بلشویکوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ آخرکار تمام مظالم کو کیسے ختم کیا جائے اور زمین پر ایک بالکل منصفانہ معاشرہ کیسے بنایا جائے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں متعدد دشمنوں اور رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا، جس کے لیے بدلے میں انہیں وہ تمام طاقت درکار تھی جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی خود اصلاحی طریقہ کار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جو ان کے ویژن یا ان کے طریقوں پر سوال اٹھا سکے۔ کیتھولک چرچ کی طرح بلشویک پارٹی کو یقین تھا کہ اگرچہ اس کے انفرادی ممبران غلطی کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی خود ہمیشہ درست تھی۔ اپنی غلطی کے امکان سے انکار کے عقیدے نے بلشویکوں کو روس کے ابھرتے ہوئے جمہوری اداروں جیسے انتخابات، آزاد عدالتوں، آزاد پریس اور اپوزیشن جماعتوں کو تباہ کرنے اور ایک جماعتی آمریت پسند حکومت بنانے کی طرف لے جایا۔ بلشویک آمریت کا آغاز اسٹالن سے نہیں ہوا، یہ انقلاب کے پہلے دن سے ہی واضح تھا۔ یہ اسٹالن کی شخصیت کی بجائے پارٹی کی غلطی کے امکان سے انکار کے نظریے سے پیدا ہوا۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں اسٹالن نے اس آمریت کے نظام کو مکمل کیا جس کا وہ وارث تھا۔ اسٹالن کے نیٹ ورک میں 3 اہم شاخیں تھیں: حکومتی آپریٹس، ریاستی وزارتیں، علاقائی انتظامیہ اور ریگولر ریڈ آرمی یونٹس پر مشتمل تھا۔ 1939 میں اس میں 16 لاکھ سویلین افسران اور 19 لاکھ فوجی شامل تھے۔ کمیونسٹ پارٹی کا آپریٹس، سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی اور اس کے ہر جگہ موجود پارٹی سیلز تھے۔ 1939 میں اس میں 24 لاکھ پارٹی ممبران شامل تھے۔ نمبر 3، خفیہ پولیس۔ پہلے یہ چیکا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اسٹالن کے دور میں اسے OGPU، NKVD اور MGB کہا جاتا تھا، اور اسٹالن کی موت کے بعد یہ KGB میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد سوویت تنظیم کو 1995 سے FSB کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1937 میں NKVD کے پاس 2,70,000 ایجنٹ اور لاکھوں مخبر تھے۔ 3 شاخیں متوازی طور پر کام کرتی تھیں، جیسے جمہوریت کو اوور لیپنگ سیلف اصلاحی طریقہ کار کے ذریعے برقرار رکھا جاتا تھا جو ایک دوسرے کو چیک میں رکھتے تھے۔ اسی طرح جدید آمریت نے اوور لیپنگ نگرانی کے طریقہ کار بنائے جو ایک دوسرے کو نظم میں رکھتے ہیں۔ ایک سوویت صوبے کے گورنر پر مقامی پارٹی کمیسار کی طرف سے مسلسل نظر رکھی جاتی تھی، اور ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے عملے میں سے کون NKVD کا مخبر ہے۔ اس نظام کی تاثیر کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جدید آمریت نے جدید دور سے پہلے کی آمریتوں کے دیرینہ مسئلے، صوبائی ماتحتوں کی بغاوتوں کی بڑی حد تک حل کر دیا، جبکہ USSR کے پاس عدالتی بغاوتوں کا اپنا حصہ تھا۔ ایک بار بھی کسی صوبائی گورنر یا ریڈ آرمی کے فرنٹ کمانڈر نے مرکز کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ اس کا بہت سا کریڈٹ خفیہ پولیس کو جاتا ہے جس نے شہریوں کی کثیر تعداد، صوبائی منتظمین اور اس سے بھی زیادہ پارٹی اور ریڈ آرمی پر کڑی نظر رکھی۔ جبکہ تاریخ کے بیشتر سیاسی نظاموں میں فوج نے زبردست سیاسی طاقت کا استعمال کیا، 20ویں صدی کی آمریت پسند حکومتوں میں باقاعدہ فوج نے اپنی بہت سی طاقت خفیہ پولیس، انفارمیشن آرمی کے حوالے کر دی۔ USSR میں چیکا، OGPU، NKVD اور KGB میں ریڈ آرمی کی فائر پاور کی کمی تھی، لیکن کرملن میں ان کا زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور وہ فوج کے افسران کو بھی دہشت زدہ اور صاف کر سکتے تھے۔ مشرقی جرمنی کی، اسٹیسی اور رومانیہ کی
سیکورٹریٹ اسی طرح ان ممالک کی باقاعدہ فوجوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ نازی جرمنی میں ایس ایس ویرماچٹ سے زیادہ طاقتور تھا اور ایس ایس کا سربراہ ہینرک ہیملر ویرماچٹ ہائی کمان کے سربراہ ولیم کیٹل سے زیادہ اوپر تھا۔ ان میں سے کسی بھی صورت میں خفیہ پولیس روایتی جنگ میں باقاعدہ فوج کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ خفیہ پولیس کو طاقتور بنانے والی چیز اس کی معلومات پر عبور تھی۔ اس کے پاس فوجی بغاوت کو روکنے اور ٹینک بریگیڈ یا فائٹر اسکواڈرن کے کمانڈروں کو گرفتار کرنے کے لیے ضروری معلومات تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جانتے کہ ان پر کیا حملہ ہوا ہے، 1930 کی دہائی کے آخر میں اسٹالن کے عظیم دہشت گردی کے دوران 1,44,000 ریڈ آرمی افسران میں سے تقریباً 10% کو NKVD نے گولی مار دی یا قید کر دیا۔ اس میں 186 ڈویژنل کمانڈروں میں سے 154 یعنی 83%، 9 ایڈمرل میں سے 8 یعنی 99%، 15 مکمل جرنیلوں میں سے 13 یعنی 87% اور 5 مارشلز میں سے 3 یعنی 60% شامل تھے۔ پارٹی کی قیادت کا بھی اتنا ہی برا انجام ہوا۔ معزز یعنی اولڈ بلشویکس جو 1917 کے انقلاب سے پہلے پارٹی میں شامل ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 1/3 عظیم دہشت گردی سے زندہ نہیں بچ سکے۔ 1919 اور 1938 کے درمیان پولیٹ بیورو میں خدمات انجام دینے والے 33 افراد میں سے 14 کو گولی مار دی گئی یعنی 42%۔ 1934 میں پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے 139 ارکان امیدوار ارکان میں سے 98 یعنی 70% کو گولی مار دی گئی۔ 1934 میں 17ویں پارٹی کانگریس میں حصہ لینے والے مندوبین میں سے صرف 2% پھانسی، قید، اخراج یا تنزلی سے بچ سکے اور 1939 میں 18ویں پارٹی کانگریس میں شرکت کی۔ خفیہ پولیس جس نے تمام صفائی اور قتل و غارت کی تھی، خود کئی مسابقتی شاخوں میں تقسیم تھی جو ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتی اور صاف کرتی تھیں۔ عظیم دہشت گردی کے آغاز کا اختتام کرنے والے اور لاکھوں متاثرین کی ہلاکت کی نگرانی کرنے والے NKVD کے سربراہ جینرک یاگوڈا کو 1938 میں پھانسی دے دی گئی اور ان کی جگہ نکولائی یازوو نے لے لی۔ یازوو 2 سال تک قائم رہا۔ 1940 میں پھانسی دینے سے پہلے اس نے لاکھوں لوگوں کو ہلاک اور قید کیا۔ شاید سب سے زیادہ واضح ان 39 لوگوں کی قسمت ہے جنہوں نے 1935 میں NKVD میں جنرل کا عہدہ سنبھالا تھا۔ سوویت یونین میں ریاستی سلامتی کے کمیسار کہلاتے تھے۔ ان میں سے 35 یعنی 90% کو 1939 تک گرفتار کر کے گولی مار دی گئی، ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک NKVD کے مشرق بعید کے علاقائی دفتر کے سربراہ نے جاپان میں فرار ہو کر خود کو بچایا لیکن 1945 میں جاپانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ NKVD جرنیلوں کے اصل گروہ میں سے دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک صرف 2 آدمی کھڑے رہ گئے تھے۔ آمریت کا بے رحم منطق نے بالآخر انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1953 میں اسٹالن کی موت کے بعد والی اقتدار کی جدوجہد کے دوران ان میں سے ایک کو گولی مار دی گئی جبکہ دوسرے کو ایک نفسیاتی اسپتال میں بھیج دیا گیا جہاں 1960 میں اس کی موت ہو گئی۔ اسٹالن کے دور میں NKVD کے جنرل کے طور پر خدمات انجام دینا دنیا کے خطرناک ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی جمہوریت اپنے بہت سے خود اصلاحی طریقہ کار کو بہتر بنا رہی تھی، سوویت آمریت اپنے ٹرپل سیلف نگرانی اور سیلف دہشت گردی کے آپریٹرز کو بہتر بنا رہی تھی۔ مکمل کنٹرول۔ آمریت پسند حکومتیں معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے پر مبنی ہوتی ہیں اور معلومات کے کسی بھی آزاد چینل پر شک کرتی ہیں۔ جب فوجی افسران، ریاستی عہدیدار یا عام شہری معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں تو وہ اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگیں تو وہ حکومت کے خلاف مزاحمت کو منظم کر سکتے ہیں۔ لیکن آمریت پسند حکومتوں کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ جہاں بھی لوگ ملتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، حکومت کو بھی وہاں ان پر نظر رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ 1930 کی دہائی میں یہ ایک ایسا اصول تھا جسے ہٹلر اور اسٹالن نے مشترکہ طور پر اپنایا۔ 31 مارچ 1933 کو ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 ماہ بعد نازیوں کو آرڈینیشن ایکٹ منظور کیا۔ اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ 30 اپریل 1933 تک پورے جرمنی میں تمام سیاسی، سماجی اور ثقافتی تنظیموں کو میونسپلٹیوں سے لے کر کرفٹ بال کلب اور مقامی گانے والوں تک نازی نظریے کے مطابق نازی ریاست کے اعضاء کے طور پر چلایا جائے گا۔ اس نے جرمنی کے ہر شہر اور گاؤں میں زندگی کو الٹ دیا۔ مثال کے طور پر اوبر
سیڈورف کے چھوٹے سے الپائن گاؤں میں جمہوری طور پر منتخب میونسپل کونسل 21 اپریل 1933 کو آخری بار ملی اور 3 دن بعد اس کی جگہ ایک غیر منتخب نازی کونسل نے لے لی، جس نے ایک نازی میئر مقرر کیا۔ چونکہ صرف نازیوں کو ہی مبینہ طور پر معلوم تھا کہ لوگ واقعی کیا چاہتے ہیں، نازیوں کے علاوہ کون عوام کی مرضی پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ اوبر سیڈورف میں تقریباً 50 انجمنیں اور کلب بھی تھے، جن میں ایک شہد کی مکھیوں کی پرورش کرنے والی سوسائٹیوں سے لے کر ایک الپائن کلب تک شامل تھے۔ ان سب کو آرڈینیشن ایکٹ کی تعمیل کرنا پڑی۔ اپنے بورڈز، رکنیت اور قوانین کو نازی مطالبات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، سواسٹیکا پرچم لہرانا اور ہر میٹنگ کا اختتام ہورسٹ ویسل سانگ نازی پارٹی کے ترانے کے ساتھ کرنا تھا۔ 6 اپریل 1933 کو اوبر سیڈورف فشنگ سوسائٹی نے یہودیوں کو اپنے صف سے نکال دیا۔ 32 ارکان میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھا، لیکن انہیں لگا کہ انہیں نئی حکومت کی اپنی آریائی اسناد ثابت کرنا ہوں گی۔ اسٹالن کے USSR میں چیزیں اور بھی زیادہ انتہا پسندانہ تھیں۔ جبکہ نازیوں نے اب بھی چرچ، تنظیموں اور نجی کاروباروں کو کارروائی کی کچھ جزوی آزادی کی اجازت دی تھی، سوویت یونین نے کوئی رعایت نہیں دی۔ 1928 تک اور پہلے 5 سالہ منصوبے کے آغاز تک ہر محلے اور گاؤں میں سرکاری اہلکار، پارٹی کے عہدیدار اور خفیہ پولیس کے مخبر موجود تھے، اور ان کے درمیان انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کیا۔ پاور پلانٹ سے لے کر گوبھی کے فارمز تک تمام کاروبار، تمام اخبارات اور ریڈیو اسٹیشن، تمام یونیورسٹیاں، اسکول اور نوجوانوں کے گروپ، تمام اسپتال اور کلینک، تمام رضاکارانہ اور مذہبی تنظیمیں، تمام کھیلوں اور سائنسی انجمنیں، تمام پاک عجائب گھر اور سینما۔ اگر 1 درجن لوگ فٹ بال کھیلنے، جنگل میں پیدل سفر کرنے یا کوئی خیراتی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو پارٹی اور خفیہ پولیس کو بھی وہاں ہونا پڑتا تھا، جس کی نمائندگی مقامی پارٹی سیل یا NKVD ایجنٹ کرتے تھے۔ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رفتار اور کارکردگی کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام پارٹی سیلز اور NKVD ایجنٹ ہمیشہ ماسکو سے ایک ٹیلی گرام یا فون کال کی دوری پر تھے۔ مشکوک افراد اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ملک بھر میں کارٹیلاگ کے ایک کراس ریفرنس سسٹم میں فیڈ کی گئیں، کارٹوٹیٹکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کیٹلاگ میں کام کے ریکارڈ، پولیس فائلوں اور رہائشی کارڈز اور دیگر اقسام کے سماجی رجسٹریشن کی معلومات شامل تھیں، اور 1930 کی دہائی تک سوویت آبادی کی نگرانی اور کنٹرول کرنے کا بنیادی طریقہ کار بن چکی تھیں۔ اس نے اسٹالن کے لیے سوویت زندگی کو مجموعی طور پر کنٹرول حاصل کرنا ممکن بنایا۔ ایک اہم مثال سوویت کاشتکاری کو اجتماعی بنانے کی مہم تھی۔ صدیوں سے وسیع و عریض زارشاہی سلطنت کے ہزاروں دیہاتوں میں معاشی، سماجی اور نجی زندگی کا انتظام کئی روایتی اداروں کے ذریعے کیا جاتا تھا: مقامی کمیون، پیرش چرچ، نجی فارم، مقامی مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر خاندان۔ 1920 کی دہائی کے وسط میں سوویت یونین اب بھی ایک زبردست زرعی معیشت تھی۔ کل آبادی کا تقریباً 82% دیہاتوں میں رہتا تھا اور 83% افرادی قوت زراعت میں مصروف تھی۔ لیکن اگر ہر کسان خاندان یہ فیصلہ خود کرتا کہ کیا اگایا جائے، کیا خریدا جائے اور اپنی پیداوار کا کتنا معاوضہ لیا جائے، تو یہ ماسکو کے حکام کی سماجی اور معاشی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا اگر حکام نے ایک بڑی زرعی اصلاح کا فیصلہ کیا لیکن کسان خاندانوں نے اسے مسترد کر دیا؟ لہٰذا جب 1928 میں سوویت یونین کی ترقی کے لیے سوویت اپنے پہلے 5 سالہ منصوبے کے ساتھ آئے تو ایجنڈے پر سب سے اہم چیز کاشتکاری کو اجتماعی بنانا تھا۔ خیال یہ تھا کہ ہر گاؤں میں تمام خاندان ایک کولکھوز اجتماعی فارم میں شامل ہوں گے۔ وہ اپنی تمام جائیداد، زمین، گھر، گھوڑے، گائیں، بیلچے، کانٹے کولکھوز کے حوالے کر دیں گے۔ وہ کولکھوز کے لیے کام کریں گے اور بدلے میں کولکھوز رہائش اور تعلیم سے لے کر خوراک اور صحت کی دیکھ بھال تک ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ کولکھوز ماسکو کے احکامات کی بنیاد پر یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ آیا انہیں گوبھی یا شلجم اگانا چاہیے، ٹریکٹر یا اسکول میں سرمایہ کاری کرنا ہے یا نہیں، اور ڈیری فارم، ٹینری اور کلینک میں کون کام کرے گا۔ ماسکو کے ماسٹر مائنڈز نے سوچا کہ اس کا نتیجہ انسانی تاریخ کا پہلا مکمل طور پر منصفانہ اور مساوی معاشرہ ہوگا۔ وہ اسی طرح اپنے مجوزہ نظام کے معاشی فوائد کے بارے میں بھی قائل تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ کولکھوز کو پیمانے کی معیشت سے فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ہر کسان کے خاندان کے پاس زمین کی ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے
تو اسے ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر خریدنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، اور کسی بھی صورت میں زیادہ تر خاندان ٹریکٹر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار جب تمام زمین اجتماعی طور پر منعقد ہو جائے گی تو اسے جدید مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کولکھوز کو جدید سائنس کی دانشمندی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ہر کسان کے پرانی روایات اور بے بنیاد توم پرستی کی بنیاد پر پیداوار کے طریقوں کا فیصلہ کرنے کے بجائے لینن آل یونین اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز جیسے اداروں سے یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے والے ریاستی ماہرین اہم فیصلہ کریں گے۔ ماسکو میں منصوبہ سازوں کے لیے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے 1931 تک زرعی پیداوار میں 50% اضافے کی توقع کی، اور اگر اس عمل میں پرانے گاؤں کی درجہ بندی اور عدم مساوات کو ختم کر دیا جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ تاہم زیادہ تر کسانوں کے لیے یہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ انہیں ماسکو کے منصوبہ سازوں یا نئے کولکھوز سسٹم پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اپنا پرانا طرز زندگی یا اپنی نجی جائیداد نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دیہاتیوں نے گایوں اور گھوڑوں کو کولکھوز کے حوالے کرنے کے بجائے ذبح کر دیا۔ ان کی کام کرنے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ لوگوں نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے کھیتوں کو ہل چلانے کے مقابلے میں ہر ایک سے تعلق رکھنے والے کھیتوں کو ہل چلانے میں کم کوشش کی۔ غیر فعال مزاحمت ہر جگہ موجود تھی، کبھی کبھی پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ جہاں سوویت منصوبہ سازوں کو 1931 میں 98 ملین ٹن اناج کی فصل کی توقع تھی، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پیداوار صرف 69 ملین تھی، اور حقیقت میں یہ 57 ملین ٹن تک کم ہو سکتی تھی۔ 1932 کی فصل اس سے بھی بدتر تھی۔ ریاست نے شدید غصے سے رد عمل کا اظہار کیا۔ 1929 اور 1936 کے درمیان خوراک کی ضبطی، حکومتی غفلت اور انسان کے پیدا کردہ قید قدرتی آفت کی بجائے حکومتی پالیسی کے نتیجے میں نے 45 لاکھ سے 85 لاکھ لوگوں کی جان لے لی۔ لاکھوں اضافی کسانوں کو ریاست کا دشمن قرار دے کر جلا وطن یا قید کر دیا گیا۔ کسانوں کی زندگی کے سب سے بنیادی ادارے، خاندان، چرچ، مقامی برادری کو دہشت زدہ اور ختم کر دیا گیا۔ انصاف، مساوات اور عوام کی مرضی کے نام پر اجتماعی بنانے کی مہم نے اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف 1930 کے پہلے 2 مہینوں میں 1 لاکھ سے زیادہ دیہاتوں میں تقریباً 60 ملین کسانوں کو اجتماعی فارموں میں اکٹھا کیا گیا۔ جون 1929 میں سوویت کسان گھرانوں میں سے صرف 4% اجتماعی فارموں سے تعلق رکھتے تھے۔ مارچ 1930 تک یہ اعداد و شمار بڑھ کر 57% ہو گئے تھے۔ اپریل 1937 تک دیہی علاقوں میں 97% گھرانوں کو 2,35,000 سوویت اجتماعی فارموں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ پھر صرف 7 سالوں میں صدیوں سے موجود طرز زندگی کی جگہ ماسکو کے چند بیوروکریٹس کے آمریت پسندانہ دماغی بچے نے لے لی تھی۔ کولاکس سوویت کولیکٹیوائزیشن کی تاریخ میں تھوڑا گہرا جانا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ایک المیہ تھا جو انسانی تاریخ میں پہلے کی تباہیوں سے کچھ مشابہت رکھتا ہے، جیسے کہ یورپی چڑیلوں کے شکار کا جنون، اور ساتھ ہی 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی اور مبینہ طور پر سائنسی ڈیٹا پر اس کے اعتماد سے پیدا ہونے والے کچھ بڑے خطرات کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ جب کاشتکاری کو اجتماعی بنانے کی ان کی کوششوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں معاشی تباہی ہوئی، تو ماسکو کے بیوروکریٹس اور ماہرین افسانہ سازی نے کریمرز کے دی ہیمر آف دی وچز سے ایک صفحہ لیا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوویت نے واقعی کتاب پڑھی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایک عالمی سازش ایجاد کی اور دشمنوں کی ایک پوری غیر موجودہ زمرہ تخلیق کی۔ 1930 کی دہائی میں سوویت حکام نے سوویت معیشت کو درپیش آفات کا الزام بار بار ایک انسدادی انقلاب سازش پر لگایا، جس کے اہم ایجنٹ کولاکس یا سرمایہ دار کسان تھے۔ جیسا کہ کریمر کے تصور میں شیطان کی خدمت کرنے والے چڑیلیں اولے برساتے تھے جو فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے، اس طرح اسٹالن کے تصور میں عالمی سرمایہ داری کے پابند کولاکس نے سوویت معیشت کو سبوتاژ کیا۔ نظریہ طور پر کولاکس ایک معروضی سماجی و اقتصادی زمرہ تھا جس کی تعریف جائیداد، آمدنی، سرمایہ اور اجرت جیسی چیزوں پر تجرباتی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے کی گئی تھی۔ سوویت اہلکار مبینہ طور پر چیزوں کو گن کر کولاکس کی شناخت کر سکتے تھے۔ اگر کسی گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کے پاس صرف ایک گائے ہوتی تھی تو چند خاندان جن کے پاس 3 گائیں تھیں انہیں کولاکس سمجھا جاتا تھا۔
اگر گاؤں کے زیادہ تر لوگ کسی مزدور کو ملازمت پر نہیں رکھتے تھے، لیکن ایک خاندان نے کٹائی کے وقت 2 مزدوروں کو ملازمت پر رکھا تھا، تو یہ ایک کلاکس خاندان تھا۔ کلاکس ہونے کا مطلب نہ صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں جائیداد ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس مخصوص شخصیت کی خصوصیات ہیں۔ مبینہ طور پر ناقابل تردید مارکسی نظریے کے مطابق لوگوں کے مادی حالات ان کے سماجی اور روحانی کردار کا تعین کرتے ہیں۔ چونکہ کلاکس مبینہ طور پر سرمایہ دارانہ استحصال میں مصروف تھے، اس لیے یہ ایک سائنسی حقیقت تھی مارکسی سوچ کے مطابق کہ وہ لالچی، خود غرض اور ناقابل اعتماد تھے، اور اسی طرح ان کے بچے بھی تھے۔ یہ دریافت کرنا کہ کوئی کلاکس تھا، بظاہر ان کی بنیادی نوعیت کے بارے میں کچھ گہرا انکشاف کرتا تھا۔ 27 دسمبر 1929 کو اسٹالن نے اعلان کیا کہ سوویت ریاست کو ایک طبقے کے طور پر کلاکس کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فوری طور پر پارٹی اور خفیہ پولیس کو اس خطرناک اور قاتل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک کیا۔ ابتدائی جدید یورپی چڑیلوں کے شکاری آمرانہ معاشروں میں کام کرتے تھے، جن میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فقدان تھا، اس لیے انہیں 50,000 مبینہ چڑیلوں کو مارنے میں 3 صدیاں لگیں۔ اس کے برعکس سوویت کلاکس شکاری ایک آمریت پسند معاشرے میں کام کر رہے تھے، جس کے پاس ٹیلی گراف، ٹرینیں، ٹیلی فون اور ریڈیو جیسی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ ایک وسیع بیوروکریسی بھی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2 سال لاکھوں کلاکس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ سوویت حکام نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگا کر شروع کیا کہ USSR میں کتنے کلاکس ہونے چاہیے۔ موجودہ ڈیٹا جیسے ٹیکس ریکارڈ، روزگار کے ریکارڈ اور 1926 کی سوویت مردم شماری کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کلاکس دیہی آبادی کا 3 سے 5% ہے۔ 30 جنوری 1930 کو اسٹالن کی تقریر کے صرف ایک ماہ بعد پولیٹ بیورو کے ایک فرمان نے ان کے مبہم ویژن کو عمل کے ایک بہت زیادہ تفصیلی منصوبے میں ترجمہ کیا۔ اس فرمان میں ہر بڑے زرعی خطے میں کلاکس کے خاتمے کے لیے ہدف نمبرز شامل تھے۔ علاقائی حکام نے پھر اپنی جیورسڈکشن کے تحت ہر کاؤنٹی میں کلاکس کی تعداد کا اپنا اندازہ لگایا۔ آخرکار دیہی سوویتوں مقامی انتظامی یونٹس، جن میں عام طور پر چند گاؤں شامل ہوتے ہیں، کو مخصوص کوٹے تفویض کیے گئے۔ اکثر مقامی اہلکاروں نے اپنے جوش و جذبے کو ثابت کرنے کے لیے راستے میں تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس کے بعد ہر دیہی سوویت کو اپنی جیورسڈکشن کے تحت آنے والے دیہاتوں میں کلاکس کے گھرانوں کی بیان کردہ تعداد کی شناخت کرنا پڑی۔ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انتظامی زمرے کے مطابق جس سے وہ تعلق رکھتے تھے کہیں اور آباد کیا گیا، حراستی کیمپوں میں قید کیا گیا یا موت کی سزا سنائی گئی۔ سوویت حکام نے بالکل کیسے بتایا کہ کون کلاکس تھا؟ کچھ دیہاتوں میں مقامی پارٹی کے ممبران نے معروضی اقدامات جیسا کہ ان کی ملکیت کی جائیداد کی مقدار سے کلاکس کی شناخت کے لیے ایک باضمیر کوشش کی۔ یہ اکثر سب سے زیادہ محنتی اور مؤثر کسان تھے جنہیں بدنام کیا گیا اور بے دخل کیا گیا۔ کچھ دیہاتوں میں مقامی کمیونسٹوں نے اس موقع کو اپنے ذاتی دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ دیہاتوں نے صرف لاٹری ڈالی کہ کون کلاکس سمجھا جائے گا۔ دیگر دیہاتوں نے اس معاملے پر ووٹ دینے کے لیے کمیونٹی میٹنگیں کی اور اکثر الگ تھلگ کسانوں، بیواؤں، بوڑھوں اور دیگر غیر ضروری افراد کا انتخاب کیا، بالکل اسی طرح کے لوگ جو ابتدائی جدید یورپ میں چڑیلوں کے طور پر نشان زد کیے جانے کا زیادہ امکان رکھتے تھے۔ پورے آپریشن کی بےہودگی سائبیریا کے کورگن خطے کی اسٹریلیٹسکائی خاندان میں ظاہر ہوتی ہے۔ دمتری اسٹریلیٹسکائی، جو اس وقت ایک نوجوان تھا، نے برسوں بعد یاد کیا کہ کس طرح اس کے خاندان کو کلاکس کا نام دیا گیا اور خاتمے کے لیے منتخب کیا گیا۔ گاؤں سوویت کے چیئرمین سیرکوف، جنہوں نے ہمیں جلا وطن کیا، نے وضاحت کی، مجھے ضلع پارٹی کمیٹی کی طرف سے جلا وطنی کے لیے 17 کلاکس خاندانوں کو تلاش کرنے کا حکم ملا ہے۔ میں نے غریبوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور ہم خاندانوں کے انتخاب کے لیے رات بھر بیٹھے رہے۔ گاؤں میں کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ اس کے اہل ہو اور بہت سے بوڑھے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم نے صرف 17 خاندانوں کا انتخاب کیا۔ آپ کو منتخب کیا گیا تھا۔ برائے کرم اسے ذاتی طور پر نہ لیں، میں اور کیا کر سکتا تھا؟ اگر کسی نے نظام کے جنون پر اعتراض کرنے کی ہمت کی تو انہیں فوراً کلاکس اور انسداد انقلاب کے طور پر مذمت کی گئی اور خود کو ختم کر دیا جائے گا۔
مجموعی طور پر 1933 تک تقریباً 50 لاکھ کولاکس کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ گھرانوں کے سربراہ کے طور پر 30,000 افراد کو گولی مار دی گئی۔ زیادہ خوش قسمت متاثرین کو ان کی اصل ضلع میں دوبارہ آباد کیا گیا یا بڑے شہروں میں آوارہ مزدور بن گئے، جبکہ تقریباً 20 لاکھ کو یا تو دور دراز کے ناقابل رہائش علاقوں میں جلا وطن کر دیا گیا یا مزدور کیمپوں میں ریاستی غلاموں کی حیثیت سے قید کر دیا گیا۔ متعدد اہم اور بدنام زمانہ ریاستی منصوبے جیسا کہ وائٹ سی نہر کی تعمیر اور آرکٹک خطوں میں کانوں کی ترقی لاکھوں قیدیوں کی محنت سے مکمل کیے گئے، جن میں سے بہت سے کولاکس تھے۔ یہ انسانی تاریخ کی تیز ترین اور سب سے بڑی غلامی کی مہمات میں سے ایک تھی۔ ایک بار کولاکس کاٹ لگنے کے بعد ایک شخص اس بدنما داغ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ سرکاری ایجنسیوں، پارٹی کے اعضاء اور خفیہ پولیس کے دستاویزات نے ریکارڈ کیا کہ کون کارٹوٹیکی کیٹلاگ، آرکائیوز اور اندرونی پاسپورٹ کے پیچیدہ نظام میں کولاکس تھا۔ کولاکس کی حیثیت اگلی نسل تک بھی پہنچی، جس کے تباہ کن نتائج مرتب ہوئے۔ کولاکس کے بچوں کو کمیونسٹ نوجوانوں کے گروپوں، ریڈ آرمی، یونیورسٹیوں اور ملازمت کے معزز شعبوں میں داخلے سے انکار کر دیا گیا۔ اپنے 1997 کے میموئر میں اینٹونیا گالووینا نے یاد کیا کہ کس طرح اس کے خاندان کو ان کے آبائی گاؤں سے کولاکس کے طور پر جلا وطن کیا گیا اور انہیں پیسٹوو شہر میں رہنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے نئے اسکول کے لڑکے اسے باقاعدگی سے طعنہ دیتے تھے۔ ایک موقع پر ایک سینئر استاد نے 11 سالہ انٹونینا کو دوسرے تمام بچوں کے سامنے کھڑا ہونے کو کہا اور اسے بے رحمی سے گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی قسم کے لوگ عوام کے دشمن بدبخت کولاکس تھے، آپ یقینی طور پر جلا وطنی کے مستحق تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ انٹونینا نے لکھا کہ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم کولاکس باقیوں سے مختلف ہیں، کہ ہم مجرم ہیں۔ وہ اس پر کبھی قابو نہیں پا سکی۔ 10 سالہ چڑیل ہینزل پیپن ہائمر کی طرح 11 سالہ کولاکس انٹونینا گالووینا نے خود کو انسانی کہانی سازوں کے ذریعے ایجاد کردہ اور ہر جگہ موجودہ بیوروکریٹس کے ذریعے مسلط کردہ ایک بین الذاتیت زمرے میں ڈالا ہوا پایا۔ سویت بیوروکریٹس کے ذریعے کولاکس کے بارے میں جمع کی گئی معلومات کا پہاڑ ان کے بارے میں معروضی سچائی نہیں تھی، لیکن اس نے ایک نئی بین الذاتیت سویت سچائی عائد کی۔ یہ ماننا کہ کوئی کولاکس تھا سویت شخص کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک تھا، حالانکہ یہ لیبل مکمل طور پر جعلی تھا۔ خوشحال سویت خاندان۔ اسٹالن کی حکومت نے نجی خاندانی فارموں کی وسیع پیمانے پر تحلیل کرنے سے بھی زیادہ ہولناک کام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خاندان کو ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ رومن شہنشاہوں یا روسی زاروں کے برعکس اسٹالن نے والدین اور بچوں کے درمیان آتے ہوئے خود کو انتہائی قریبی انسانی تعلقات میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ خاندانی تعلقات کو بدعنوانی، عدم مساوات اور پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، لہذا سویت بچوں کو اسٹالن کو اپنے حقیقی باپ کے طور پر پوجنے اور اپنے حیاتیاتی والدین پر اطلاع دینے کی تعلیم دی گئی، اگر وہ اسٹالن یا کمیونسٹ پارٹی پر تنقید کرتے تھے۔ 1932 سے شروع ہو کر سویت پروپیگنڈا مشین نے سائبیریا کے گاؤں جراسم اووکا کے ایک 13 سالہ لڑکے کے پیولک موروزوو کے گرد ایک حقیقی فرقہ پیدا کیا۔ 1931 کے موسم خزاں میں پیولک نے خفیہ پولیس کو اطلاع دی کہ اس کے والد ٹروفیم گاؤں سویت کے چیئرمین جلا وطن کولاکس کو جعلی کاغذات بیچ رہے تھے۔ اس کے بعد کے مقدمے کے دوران جب ٹروفیم نے پیولک کو چیخ کر کہا، یہ میں ہوں تمہارا باپ، لڑکے نے جواب دیا، ہاں وہ میرے والد ہوا کرتے تھے، لیکن میں اب انہیں اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ ٹروفیم کو ایک مزدور کیمپ میں بھیج دیا گیا اور بعد میں گولی مار دی گئی۔ ستمبر 1932 میں پیولک کو قتل پایا گیا اور سویت حکام نے اس کے خاندان کے 5 افراد کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی، جنہوں نے مبینہ طور پر اسے مذمت کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا تھا۔ اصل کہانی کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، لیکن اس سے سویت پریس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پیولک شہید ہو گیا اور لاکھوں سویت بچوں کو اس کی تقلید کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بہتوں نے ایسا ہی کیا۔ مثال کے طور پر 1934 میں پولونیا
کولی بن نامی ایک 13 سالہ لڑکے نے حکام کو بتایا کہ اس کی بھوکی ماں نے کلکھوس کے کھیتوں سے اناج چرایا ہے۔ اس کی ماں کو گرفتار کر لیا گیا اور شاید گولی مار دی گئی۔ پرونیا کو نقد انعام اور بہت زیادہ مثبت میڈیا توجہ سے نوازا گیا۔ پارٹی کے اخبار پرودا نے پرونیا کی لکھی ہوئی ایک نظم شائع کی۔ اس کی 2 سطریں پڑھی گئیں: تم ایک مسمار کرنے والی ہو ماں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خاندان کو کنٹرول کرنے کی سوویت کوشش اسٹالن کے دور میں بتائے گئے ایک تاریخ لطیفے میں جھلکتی ہے۔ اسٹالن ایک فیکٹری کا خفیہ دورہ کرتا ہے اور ایک کارکن سے بات چیت کرتے ہوئے وہ آدمی سے پوچھتا ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ اسٹالن کارکن جواب دیتا ہے، تمہاری ماں کون ہے؟ سوویت یونین آدمی جواب دیتا ہے، اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک یتیم۔ اس وقت آپ کو یہ لطیفہ سنانے پر آسانی سے اپنی آزادی یا اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، چاہے آپ نے یہ اپنے گھر میں اپنے قریبی خاندان کے افراد کو ہی کیوں نہ سنایا ہو۔ سوویت والدین نے اپنے بچوں کو سب سے جو اہم سبق سکھایا وہ یا تو پارٹی یا اسٹالن سے وفاداری نہیں تھی، یہ تھا اپنا منہ بند رکھو۔ سوویت یونین میں کھلی گفتگو کرنے سے زیادہ خطرناک بہت کم چیزیں تھیں۔ پارٹی اور چرچ۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جدید آمریت پسند ادارے جیسے نازی پارٹی یا سوویت کمیونسٹ پارٹی واقعی پہلے کے اداروں جیسے عیسائی گرجا گھروں سے مختلف تھے؟ آخرکار گرجا گھروں کا بھی اپنی غلطی کے امکان سے انکار کرنا پر یقین تھا۔ ہر جگہ پادری ایجنٹ تھے اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو ان کی خوراک اور جنسی عادات تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ہمیں کیتھولک چرچ یا مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کو آمریت پسند ادارے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے؟ اور کیا یہ اس مقالے کو کمزور نہیں کرتا ہے کہ آمریت صرف جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوئی؟ تاہم جدید آمریت اور جدید دور سے پہلے کے گرجا گھروں کے درمیان کئی بڑے فرق ہیں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جدید آمریت نے کئی اوور لیپنگ نگرانی کے طریقہ کار کو استعمال کیا ہے جو ایک دوسرے کو نظم میں رکھتے ہیں۔ پارٹی کبھی اکیلی نہیں ہوتی، یہ ایک طرف ریاستی اداروں کے ساتھ کام کرتی ہے اور دوسری طرف خفیہ پولیس کے ساتھ۔ اس کے برعکس زیادہ تر قرون وسطیٰ کے یورپی ممالک میں کیتھولک چرچ ایک آزاد ادارہ تھا جو اکثر ریاستی اداروں کو تقویت دینے کے بجائے ان سے ٹکراتا تھا۔ نتیجتاً چرچ شاید یورپی آمرانہ حکمرانوں کی طاقت پر سب سے اہم رکاوٹ تھا۔ مثال کے طور پر جب 1070 کی دہائی میں انویسٹر کنٹروورشری میں شہنشاہ ہنری چہارم نے دعویٰ کیا کہ بطور شہنشاہ بشپ، ایبٹ اور دیگر اہم چرچ عہدیداروں کی تقرری پر حتمی بات کہنے کا حق اس کا ہے، پوپ گریگری ہفتم نے مزاحمت کو متحرک کیا اور بلاکر شہنشاہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ 25 جنوری 1077 کو ہنری اپنی اطاعت اور معافی کی پیشکش کرنے کے لیے کینوسا قلعہ پہنچا جہاں پوپ قیام پذیر تھا۔ پوپ نے دروازے کھولنے سے انکار کر دیا اور ہنری باہر برف میں ننگے پاؤں اور بھوکے پیٹ انتظار کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد پوپ نے آخرکار شہنشاہ کے لیے دروازے کھول دیے جس نے معافی کی بھیک مانگی۔ ایک جدید آمریت پسند ملک میں ایک ایسا ہی تصادم ناقابل تصور ہے۔ آمریت کا پورا خیال اختیارات کی علیحدگی کو روکنا ہے۔ سوویت یونین میں ریاست اور پار نے ایک دوسرے کو تقویت بخشی اور اسٹالن دونوں کے حقیقی سربراہ تھے۔ کوئی سوویت انویسٹر کنٹروورشری نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسٹالن کا تمام تقریروں پر حتمی فیصلہ تھا۔ ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے گرجا گھر روایتی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں جو تبدیلی کی مزاحمت کرتی تھیں، جبکہ جدید آمریت پسند جماعتیں انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں جو تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایک جدید دور سے پہلے کے چرچ نے صدیوں سے اپنی ساخت اور روایات کو فروغ دے کر اپنی طاقت کو آہستہ آہستہ بنایا۔ ایک بادشاہ یا پوپ جو معاشرے میں تیزی سے انقلاب برپا کرنا چاہتا تھا، اسے چرچ کے ممبران اور تمام عام عقیدت مندوں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر 8ویں اور 9ویں صدی میں بازنطینی شہنشاہوں کی ایک سیریز نے شبیوں کی تعظیم سے منع کرنے کی کوشش کی جو انہیں بت پرستی لگتی تھی۔ انہوں نے بائبل کے بہت سے حصوں کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پر دوسرے حکم کی طرف جس میں کسی بھی قسم کی تصویر بنانے سے منع کیا گیا تھا، جبکہ عیسائی گرجا گھروں نے روایتی طور پر دوسرے حکم کی ایسی تشریح کی جس سے شبیوں کی تعظیم کی اجازت دی گئی۔ کانسٹنٹائن
پنجم جیسے شہنشاہوں نے استدلال کیا کہ یہ ایک غلطی تھی اور یہ کہ اسلام کی فوجوں کے ہاتھوں عیسائیوں کی شکست جیسی آفات خدا کے غضب کی وجہ سے تھیں۔ شبیوں کی پوجا 754 میں کانسٹنٹائن کے شبی شکنی کے موقف کی حمایت کرنے کے لیے 300 سے زائد بشپ کونسل آف ہیریا میں جمع ہوئے۔ اسٹالن کی اجتماعی مہم کے مقابلے میں یہ ایک معمولی اصلاح تھی۔ خاندانوں اور دیہاتوں کو اپنے شبیہیں چھوڑنے کی ضرورت تھی، لیکن ان کی نجی جائیداد یا ان کے بچوں کو نہیں۔ پھر بھی بازنطینی شبی شکنی کو وسیع پیمانے پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کونسل آف ہیریا کے شرکاء کے برعکس بہت سے عام پادری، راہب اور مومنین اپنے شبیوں سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی جدوجہد نے بازنطینی معاشرے کو اس وقت تک پھاڑ دیا جب تک کہ شہنشاہوں نے شکست تسلیم نہیں کی اور راستہ تبدیل نہیں کیا۔ کانسٹنٹائن پنجم کو بعد میں بازنطینی مورخین نے کونسٹنٹائن دی شیٹی کے طور پر بدنام کیا اور اس کے بارے میں ایک کہانی پھیلائی گئی۔ اس نے اپنے استباغ بیپٹزم کے دوران رفع حاجت کی تھی۔ جدید دور سے پہلے کے گرجا گھروں کے برعکس، جو کئی صدیوں میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے تھے اور اس لیے قدامت پسند ہوتے تھے اور تیز رفتار تبدیلیوں پر شکوک و شبہات کا شکار ہوتے تھے، نازی پارٹی اور سوویت کمیونسٹ پارٹی جیسی جدید آمریت پسند جماعتیں ایک ہی نسل کے اندر معاشرے میں تیزی سے انقلاب لانے کے وعدے کے گرد منظم ہوئیں۔ ان کے پاس دفاع کے لیے صدیوں پرانی روایات اور ڈھانچے نہیں تھے، جبکہ ان کے رہنماؤں نے موجودہ روایات اور ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے کچھ خطرناک منصوبے بنائے، تو پارٹی کے ارکان عام طور پر اس کی پیروی کرتے تھے۔ شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ جدید دور سے پہلے کے گرجا گھر آمریت کے کنٹرول کے آلے نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی دیگر تمام جدید دور سے پہلے کی تنظیموں کی طرح اس طرح کی حدود کا شکار تھے، جبکہ ان کے پاس پیرش کے پادریوں، راہبوں اور خانہ بدوش مبلغین کی شکل میں ہر جگہ مقامی ایجنٹ تھے۔ معلومات کی ترسیل اور پروسیسنگ میں دشواری کا مطلب یہ تھا کہ چرچ کے رہنماؤں کو بہت کم معلوم تھا کہ دور دراز کے کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے، اور مقامی پادریوں کے پاس کافی حد تک خود مختاری تھی۔ نتیجتاً گرجا گھر مقامی معاملات ہوتے تھے۔ ہر صوبے اور گاؤں کے لوگ اکثر مقامی سنتوں کی تعظیم کرتے تھے، مقامی روایات کو برقرار رکھتے تھے، مقامی رسومات ادا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے پاس مقامی نظریاتی خیالات بھی ہو سکتے تھے جو سرکاری لائن سے مختلف ہوتے تھے۔ اگر روم میں پوپ کسی دور دراز پولش پیرش میں ایک آزاد خیال پادری کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا تھا تو اسے گنیزنو کے آرک بشپ کو ایک خط بھیجنا پڑتا تھا، جسے متعلقہ بشپ کو ہدایت کرنی پڑتی تھی، جسے کسی کو پیرش میں مداخلت کرنے کے لیے بھیجنا پڑتا تھا۔ اس میں مہینوں لگ سکتے تھے، اور آرک بشپ اور دیگر ثالثوں کے لیے پوپ کے احکامات کی دوبارہ تشریح کرنے یا یہاں تک کہ گمراہ کرنے کے کافی مواقع موجود تھے۔ گرجا گھر صرف جدید دور کے آخر میں زیادہ آمریت پسند ادارے بن گئے جب جدید انفارمیشن ٹیکنالوجیز دستیاب ہوئیں۔ ہم پوپ کو قرون وسطیٰ کے آثار کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جدید ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں۔ 18ویں صدی میں پوپ کا دنیا بھر میں کیتھولک چرچ پر بہت کم کنٹرول تھا، اور وہ بولو نیایا فریرا کے کنٹرول کے لیے دیگر اطالوی طاقتوں سے لڑتے ہوئے ایک مقامی اطالوی شہزادے کی حیثیت تک محدود تھا۔ ریڈیو کے آنے کے ساتھ پوپ سیارے کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ پوپ جان پال دوم ویٹیکن میں بیٹھ سکتے تھے اور پولینڈ سے فلپائن تک لاکھوں کیتھولک سے براہ راست بات کر سکتے تھے، بغیر کسی آرک بشپ یا پیرش پادری کے اپنے الفاظ کو موڑنے یا چھپانے کے قابل تھے۔ معلومات کا بہاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کی نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بڑے پیمانے پر جمہوریت اور بڑے پیمانے پر آمریت دونوں کو جنم دیا، لیکن دونوں نظاموں کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے درمیان اہم فرق تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جمہوریت معلومات کو صرف مرکز کے ذریعے کے بجائے بہت سے آزاد چینلز کے ذریعے بہنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور یہ بہت سے آزاد نوڈز کو معلومات پر عمل کرنے اور خود فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ معلومات آزادانہ طور پر نجی کاروبار، نجی میڈیا تنظیموں، بلدیات، کھیلوں کی انجمنوں، خیراتی اداروں، خاندانوں اور افراد کے درمیان گردش کرتی ہیں، بغیر کسی سرکاری وزیر کے دفتر سے گزرے۔ اس کے برعکس آمریت چاہتی ہے کہ تمام معلومات مرکزی مرکز سے گزریں،
اور نہیں چاہتی کہ کوئی آزاد ادارہ خود فیصلہ کرے۔ سچ ہے کہ امریت کے پاس حکومت، پارٹی اور خفیہ پولیس کا اپنا سہ افریقی اپریٹس ہے، لیکن اس متوازی اپریٹس کا پورا نقطہ کسی بھی آزاد طاقت کے ابھرنے کو روکنا ہے جو مرکز کو چیلنج کر سکے۔ جب سرکاری اہلکار، پارٹی کے ممبران اور خفیہ پولیس ایجنٹ مسلسل ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں تو مرکز کی مخالفت کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ متضاد اقسام کے انفارمیشن نیٹ ورکس کے طور پر جمہوریت اور آمریت دونوں کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ مرکزی آمریت کے نیٹ ورک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انتہائی منظم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ تیزی سے فیصلہ کر سکتا ہے اور انہیں بے رحمی سے نافذ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر جنگوں اور وبائی امراض جیسی ہنگامی صورتحال کے دوران مرکزی نیٹ ورک تقسیم شدہ نیٹ ورکس کے مقابلے میں بہت تیزی سے اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہائپر سینٹرلائزڈ انفارمیشن نیٹ ورکس کو کئی بڑے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ وہ سرکاری چینلز کے علاوہ کہیں بھی معلومات کو بہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر سرکاری چینلز بلاک ہو جاتے ہیں تو معلومات کو ٹرانسمیشن کا متبادل ذریعہ نہیں مل سکتا اور سرکاری چینلز اکثر بلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک عام وجہ کہ سرکاری چینلز کو کیوں بلاک کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خوفزدہ ماتحت اپنے اعلیٰ افسران سے بری خبر چھپاتے ہیں۔ جیروسلیو ہیزک کے گڈ سولجر سویجک میں طنزیہ انداز میں ہیزک نے پہلی جنگ عظیم کے دوران آسٹرو ہنگری سلطنت کو بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح فوجی کمانڈر ہیڈ کوارٹر ویانا میں سویلین آبادی کے کم ہوتے ہوئے حوصلے کے بارے میں فکر مند تھے، لہٰذا انہوں نے مقامی پولیس اسٹیشنوں پر ڈیٹا اکٹھا کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور آبادی کی وفاداری کی اطلاع دینے کے لیے بمباری کی۔ زیادہ سے زیادہ سائنسی ہونے کے لیے ہیڈ کوارٹر نے ایک ہوشیار وفاداری گریڈ کا تعین کیا۔ انہوں نے مقامی پولیس اسٹیشنوں کو ہر گریڈ کے بارے میں تفصیلی وضاحتیں اور ایک سرکاری فارم بھیجا جسے روزانہ بھرا جانا تھا۔ ملک بھر میں پولیس کے سارجنٹ نے فرض شناسی سے فارم بھرے اور انہیں ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دیا۔ بغیر کسی استثناء کے ان سب نے ہمیشہ A1 کے مورال کی سطح کی اطلاع دی۔ ایسا نہ کرنا سرزنش، تنزلی یا اس سے بھی بدتر کو دعوت دینا تھا۔ ایک اور عام وجہ جس کی وجہ سے سرکاری چینلز معلومات کو آگے نہیں بڑھاتے وہ ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا۔ چونکہ آمریت پسند انفارمیشن نیٹ ورکس کا بنیادی مقصد سچائی دریافت کرنے کے بجائے نظم پیدا کرنا ہوتا ہے، جب تشویشناک معلومات سماجی نظم کو کمزور کرنے کی دھمکی دیتی ہیں تو آمریت پسند حکومتیں اکثر اسے دبا دیتی ہیں۔ ان کے لیے ایسا کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہ تمام انفارمیشن چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب 26 اپریل 1986 کو چیرنوبل نیوکلیئر ری ایکٹر پھٹا تو سوویت حکام نے تباہی کی تمام خبروں کو دبا دیا۔ سوویت شہریوں اور غیر ملکی ممالک دونوں کو خطرے سے بے خبر رکھا گیا اور اس طرح انہوں نے تابکاری سے خود کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ جب چیرنوبل اور قریبی شہر پریپیاٹ میں کچھ سوویت اہلکاروں نے قریبی آبادی کے مراکز کو فوری طور پر خالی کرنے کی درخواست کی تو ان کے اعلیٰ حکام کی بنیادی تشویشناک خبروں کے پھیلاؤ سے بچنا تھا۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف انخلاء سے منع کیا بلکہ فون لائنیں بھی کاٹنی اور نیوکلیئر میں ملازمین کو خبردار کیا سہولت تباہی کے بارے میں بات نہ کرنا۔ پگھلنے کے 2 دن بعد سویڈش سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ سویڈن میں تابکاری کی سطح چیرنوبل سے 1200 کلومیٹر سے زیادہ غیر معمولی طور پر بلند تھی۔ مغربی حکومتوں اور مغربی پریس کی طرف سے خبر توڑنے کے بعد ہی سوویت یونین نے تسلیم کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے شہریوں سے تباہی کی مکمل شدت کو چھپاتے رہے اور بیرون ملک سے مشورے اور مدد طلب کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ یوکرین، بیلاروس اور روس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی صحت کے ساتھ ادائیگی کی۔ جب سوویت حکام نے تباہی کی تحقیقات کی تو ان کی ترجیح وجوہات کو سمجھنے اور مستقبل کے حادثات کو روکنے کے بجائے الزام کو ہٹانا تھا۔ یوکرائنی گائیڈ، جس نے جوہری حادثے کی وجوہات بیان کی، نے کچھ ایسا کہا جو میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ امریکی اس خیال کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن سوویت شہری اس خیال کے ساتھ بڑے ہوئے کہ سوالات پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ قدرتی طور پر جمہوری ممالک کے رہنما بھی بری خبروں کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایک تقسیم شدہ جمہوری نیٹ ورک میں جب مواصلات کی سرکاری لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں تو معلومات متبادل چینلز کے ذریعے بہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امریکی اہلکار صدر کو کسی آفت کے بارے میں نہ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ خبر پھر بھی واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے شائع کی جائے گی
اور اگر واشنگٹن پوسٹ بھی جان بوجھ کر معلومات کو روک لیتا ہے تو وال اسٹریٹ جرنل یا دی نیو یارک ٹائمز کہانی کو توڑ دے گا۔ آزاد میڈیا کا کاروباری ماڈل ہمیشہ اگلے اسکینڈل کا پیچھا کرتا ہے، اشاعت کی ضمانت دیتا ہے۔ جب 28 مارچ 1979 کو پنسلوانیا میں 3 مائل آئی لینڈ نیوکلیئر ری ایکٹر میں ایک شدید حادثہ پیش آیا تو یہ خبر بغیر کسی بین الاقوامی مداخلت کے تیزی سے پھیل گئی۔ حادثہ صبح 4 بجے کے قریب شروع ہوا اور صبح 6:30 بجے تک اس پر توجہ دی گئی۔ سہولت میں 6:56 پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا اور 7:02 پر حادثے کی اطلاع پنسلوانیا ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کو دی گئی۔ اگلے گھنٹے کے دوران پنسلوانیا کے گورنر، لیفٹیننٹ گورنر اور سول ڈیفنس حکام کو مطلع کیا گیا۔ ایک سرکاری پریس کانفرنس صبح 10 بجے کے لیے شیڈول کی گئی تھی، تاہم ایک مقامی ہیرسبرگ ریڈیو اسٹیشن پر ایک ٹریفک رپورٹر نے واقعات پر ایک پولیس نوٹس اٹھایا اور اسٹیشن نے صبح 8:25 بجے ایک مختصر رپورٹ نشر کی۔ یو ایس ایس آر میں ایک آزاد ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے ایسی پہل ناقابل تصور تھی، لیکن ریاستہائے متحدہ میں یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ صبح 9 بجے تک ایس بی ایڈڈ پریس نے ایک بلیٹن جاری کیا۔ اگرچہ مکمل تفصیلات سامنے آنے میں کئی دن لگے، لیکن امریکی شہریوں کو حادثے کے بارے میں پہلی بار نوٹس کیے جانے کے 2 گھنٹے بعد پتہ چلا۔ سرکاری ایجنسیوں، این جی اوز، ماہرین تعلیم اور پریس کی بات کی تحقیقات نے نہ صرف حادثے کے فوری اسباب بلکہ اس کے غیر ساختی اسباب کو بھی بے نقاب کیا، جس نے دنیا بھر میں جوہری ٹیکنالوجی کی حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ در حقیقت 3 مائل آئی لینڈ کے کچھ اسباق جو سوویت یونین کے ساتھ بھی کھلے عام شیئر کیے گئے تھے نے چیرنوبل کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوئی بھی کامل نہیں۔ آمریت پسند اور آمرانہ نیٹ ورکس کو مسدود شریانوں کے علاوہ دیگر مسائل کا بھی سامنا ہے۔ سب سے اہم بات، جیسا کہ ہم پہلے ہی قائم کر چکے ہیں، ان کے خود اصلاحی طریقہ کار بہت کمزور ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی سے پاک ہیں، اس لیے انہیں ایسے طریقہ کار کی بہت کم ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور چونکہ وہ کسی بھی آزاد ادارے سے ڈرتے ہیں جو انہیں چیلنج کر سکتا ہے، اس لیے ان کے پاس آزاد عدالتیں، میڈیا ادارے یا تحقیقی مراکز نہیں ہوتے۔ نتیجتاً اقتدار کے روزمرہ کے غلط استعمال کو بے نقاب کرنے اور درست کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو تمام حکومتوں کی خصوصیت ہے۔ رہنما کبھی کبھار بدعنوانی کے خلاف مہم کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن غیر جمہوری نظاموں میں یہ اکثر ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو صاف کرنے کے لیے ایک دھواں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور اگر رہنما خود عوامی فنڈز کو گبن کر لے یا کوئی تباہ کن پالیسی کی غلطی کر لے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی رہنما کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور اپنی پہل پر رہنما ایک انسان ہونے کے ناطے کسی بھی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے وہ تمام مسائل کا الزام غیر ملکی دشمنوں، اندرونی غداروں یا بدعنوان ماتحتوں پر ڈالنے کا امکان رکھتا ہے، اور مبینہ بدکاروں سے نمٹنے کے لیے اور بھی زیادہ طاقت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پچھلے باب میں ذکر کیا کہ اسٹالن نے ارتقاء پر ریاستی نظریہ کے طور پر لائسینکو ازم کے جعلی نظریہ کو اپنایا۔ نتائج تباہ کن تھے۔ ڈاروینین ماڈلز کی نظر اندازی اور لائسینکو کے ماہرین زراعت کی طرف سے سپر فصلیں پیدا کرنے کی کوششوں نے سوویت جینیاتی تحقیقات کو دہائیوں پیچھے چھوڑ دیا اور سوویت زراعت کو نقصان پہنچایا۔ سوویت ماہرین جنہوں نے لائسینکو ازم کو ترک کرنے اور ڈاروینزم کو قبول کرنے کا مشورہ دیا، انہیں گولاگ یاسر میں گولی لگنے کا خطرہ تھا۔ لائسینکو ازم کی میراث نے سوویت سائنس اور زراعت کی دہائیوں تک پریشان کیا، اور یہ ایک وجہ تھی کہ 1970 کی دہائی کے اوائل تک یو ایس ایس آر اپنی وسیع زرخیز زمینوں کے باوجود اناج کا ایک بڑا برآمد کنندہ نہیں رہا اور ایک خالص درآمد کنندہ بن گیا۔ یہی حرکیات سرگرمی کے بہت سے دوسرے شعبوں کی خصوصیت تھی۔ مثال کے طور پر 1930 کی دہائی کے دوران سوویت صنعت کو متعدد حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بڑی حد تک ماسکو میں سوویت باسوں کی غلطی تھی، جنہوں نے صنعتی بنانے کے لیے تقریباً ناممکن اہداف مقرر کیے اور انہیں حاصل کرنے میں کسی بھی ناکامی کو غداری کے طور پر دیکھا۔ مشکل اہداف کو پورا کرنے کی کوشش میں حفاظتی اقدامات اور کوالٹی کنٹرول چیک کو ترک کر دیا گیا، اور جن ماہرین نے احتیاط کا مشورہ دیا انہیں اکثر سرزنش یا گولی مار دی گئی۔ اس کا نتیجہ صنعتی حادثات، ناکارہ مصنوعات اور ضائع ہونے والی کوششوں کی ایک لہر تھی۔ ذمہ داری لینے کے بجائے ماسکو نے یہ نتیجہ اخذ کیا
کہ یہ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو عالمی ٹراٹسیکائٹ سامراجی سازش کا کام ہونا چاہیے جو سوویت انٹرپرائز کو پٹری سے اتارنے پر تلے ہوئے تھے۔ رفتار کو سست کرنے اور حفاظتی ضوابط اپنانے کی بجائے مالکان نے دہشت کو دگنا کر دیا اور مزید لوگوں کو گولی مار دی۔ ایک مشہور مثال پاول رائچاگوف کا معاملہ تھا۔ وہ بہترین اور بہادر ترین سوویت پائلٹوں میں سے ایک تھا جس نے ہسپانوی خانہ جنگی میں ریپبلکنوں اور جاپانی حملے کے خلاف چینیوں کی مدد کے لیے مشنز کی قیادت کی۔ وہ تیزی سے صفوں میں ترقی کرتے ہوئے اگست 1940 میں 29 سال کی عمر میں سوویت فضائیہ کا کمانڈر بن گیا، لیکن جس ہمت نے رائچاگوف کو اسپین میں نازی ہوائی جہازوں کو مار گرانے میں مدد کی، اس نے اسے ماسکو میں شدید پریشانی میں ڈال دیا۔ سوویت فضائیہ کو متعدد حادثات کا سامنا کرنا پڑا جس کا الزام پولیٹ بیورو نے نظم و ضبط کی کمی اور سوویت مخالف سازشوں کی طرف سے جان بوجھ کر کی جانے والی تخریب کاری پر لگایا۔ تاہم رائچاگوف اس سرکاری لائن کو نہیں خریدیں گے۔ ایک فرنٹ لائن پائلٹ کے طور پر وہ سچائی جانتا تھا۔ اس نے اسٹالن سے صاف کہا کہ پائلٹوں کو جلدی سے ڈیزائن کیے گئے اور بری طرح سے تیار کردہ ہوائی جہازوں کو چلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس کا موازنہ اس نے تابوتوں میں اڑنے سے کیا۔ ہٹلر کے سوویت یونین پر حملے کے 2 دن بعد جب ریڈ آرمی گر رہی تھی اور اسٹالن بے بسی سے قربانی کے بکروں کی تلاش کر رہا تھا، رائچاگوف کو سوویت مخالف سازشی تنظیم کارکن ہونے اور ریڈ آرمی کی طاقت کو کمزور کرنے کے مقصد سے دشمن کا کام کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ مبینہ طور پر فوجی سازشیوں کے ساتھ اس کے ٹرسٹ کے تعلقات کے بارے میں جانتی تھی۔ انہیں 28 اکتوبر 1941 کو پھانسی دے دی گئی۔ یقیناً سوویت کی فوجی کوششوں کو تباہ کرنے والا اصل تخریب کار رائچاگوف نہیں بلکہ خود اسٹالن تھا۔ برسوں سے اسٹالن کو خدشہ تھا کہ نازی جرمنی کے ساتھ موت کی جنگ ہونے کا امکان ہے اور اس کی تیاری کے لیے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشین بنائی، لیکن اس نے اس مشین کو سفارتی اور نفسیاتی طور پر دونوں طرح سے کمزور کر دیا۔ سفارتی سطح پر 1939 سے 41 میں اسٹالن نے یہ جوا کھیلا کہ وہ سرمایہ داروں کو لڑنے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے اکسا سکتا ہے، جبکہ USSR اپنی طاقت کو فروغ دے گا اور یہاں تک کہ اس میں اضافہ بھی کرے گا۔ اس لیے اس نے 1939 میں ہٹلر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور جرمنوں کو پولینڈ اور مغربی یورپ کے بیشتر حصے پر فتح حاصل کرنے کی اجازت دی، جبکہ USSR نے اپنے تقریباً تمام ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا یا ان سے الگ تھلگ کر دیا۔ 1939 سے 40 میں سوویت یونین نے مشرقی پولینڈ پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا پر قبضہ کر لیا اور فن لینڈ اور رومانیہ کے کچھ حصوں کو فتح کر لیا۔ فن لینڈ اور رومانیہ جو USSR کے اطراف میں غیر جانبدار بفر کے طور پر کام کر سکتے تھے، اس کے نتیجے میں ناقابل مصالحت دشمن بن گئے، یہاں تک کہ 1941 کے موسم بہار میں اسٹالن نے اب بھی برطانیہ کے ساتھ ایک پیشگی اتحاد کرنے سے انکار کر دیا اور چیکوسلواکیہ اور یونان پر نازیوں کی فتح میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس طرح یورپی براعظم پر اپنے آخری ممکنہ اتحادیوں کو کھو دیا۔ جب ہٹلر نے 22 جون 1941 کو حملہ کیا تو USSR تنہا تھا۔ نظریاتی طور پر اسٹالن نے جو جنگی مشین بنائی تھی وہ تنہائی میں بھی نازی حملے سے نمٹ سکتی تھی۔ 1939 کے بعد سے فتح کیے گئے علاقوں نے سوویت دفاع کو گہرائی فراہم کی اور سوویت فوجی برتری بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ حملے کے پہلے دن سوویت یونین کے پاس یورپی محاذ پر 15,000 ٹینک، 15,000 جنگی طیارے اور 37,000 توپ خانے کے ٹکڑے تھے، جن کا مقابلہ 3,300 جرمن ٹینکوں، 2,250 جنگی طیاروں اور 7,146 بندوقوں سے تھا۔ لیکن تاریخ کی سب سے بڑی فوجی تباہی میں ایک مہینے کے اندر سوویت یونین نے 11,700 ٹینک یعنی 78%، 10,000 جنگی طیارے 67% اور 19,000 توپ خانے کے ٹکڑے یعنی 51% کھو دیے۔ اسٹالن نے 1939 سے 40 میں فتح کیے گئے تمام علاقے اور سوویت کے دل کے بیشتر حصے کو بھی کھو دیا۔ 16 جولائی تک جرمن ماسکو سے 370 کلومیٹر دور سمولینسک میں تھے۔ اس شکست کی وجوہات پر 1941 سے بحث جاری ہے، لیکن زیادہ تر اسکالرز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک اہم عنصر اسٹالنزم کی نفسیاتی لاگت تھی۔ برسوں سے حکومت نے اپنے لوگوں کو دہشت زدہ کیا، پہل اور انفرادیت کو سزا دی اور فرم برداری اور مطابقت کی حوصلہ افزائی کی۔
اس نے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کو کمزور کیا، خاص طور پر جنگ کے پہلے مہینوں میں نازی حکمرانی کے خوف کو مکمل طور پر محسوس کرنے سے پہلے۔ ریڈ آرمی کے سپاہیوں نے بڑی تعداد میں ہتھیار ڈال دیے۔ 1941 کے آخر تک 3 سے 4 ملین کو قید کر لیا گیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ریڈ آرمی کی یونٹوں کو پہل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ جن افسران نے صفائی سے بچا تھا وہ آزادانہ کارروائیاں کرنے سے ڈرتے تھے، جبکہ کم عمر افسران کے پاس اکثر مناسب تربیت کی کمی ہوتی تھی، اکثر معلومات سے محروم اور ناکامیوں کے لیے قربانی کا بکرا بنایا جاتا تھا۔ کمانڈروں کو سیاسی کمساروں سے بھی نمٹنا پڑتا تھا جو ان کے فیصلوں پر اختلاف کر سکتے تھے۔ سب سے محفوظ طریقہ یہ تھا کہ اوپر سے احکامات کا انتظار کیا جائے اور پھر ان کی غلامی کی پیروی کی جائے، چاہے وہ فوجی لحاظ سے کتنا ہی کم معنی رکھتے ہوں۔ 1941 اور 1942 کے موسم بہار اور گرمیوں کی آفات کے باوجود سوویت ریاست اس طرح تباہ نہیں ہوئی جس طرح ہٹلر نے امید کی تھی۔ جیسے جیسے ریڈ آرمی اور سوویت قیادت نے جدوجہد کے پہلے سال سے سیکھے گئے اسباب کو جذب کیا، ماسکو میں سیاسی مرکز نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، سیاسی کمساروں کی طاقت محدود کر دی گئی، جبکہ پیشہ ور افسروں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ زیادہ ذمہ داری قبول کریں اور زیادہ اقدامات کریں۔ اسٹالن نے 1939 سے 41 کی اپنی جیو پولیٹیکل غلطیوں کو بھی تبدیل کر دیا اور USSR کو برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ ریڈ آرمی کی پہل، مغربی امداد اور اس احساس نے کہ نازی حکمرانی کا USSR کے عوام کے لیے کیا مطلب ہوگا، جنگ کا رخ موڑ دیا۔ تاہم 1945 میں فتح حاصل کرنے کے بعد اسٹالن نے دہشت گردی کی نئی لہریں شروع کی، زیادہ آزاد خیال افسران اور عہدیداروں کو صاف کیا اور ایک بار پھر اندھی اطاعت کی حوصلہ افزائی کی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 8 سال بعد اسٹالن کی اپنی موت جزوی طور پر ایک انفارمیشن نیٹ ورک کا نتیجہ تھی جس نے نظم و ضبط کو ترجیح دی اور سچائی کو نظر انداز کیا۔ 1951 سے 53 میں USSR نے ایک اور چڑیل کے شکار کا تجربہ کیا۔ سوویت افسانہ سازوں نے ایک سازشی نظریہ گھڑا کہ یہودی ڈاکٹر منظم طریقے سے حکومت کے سرکردہ ارکان کو قتل کر رہے ہیں، انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی آڑ میں۔ اس نظریے کا دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر ایک عالمی امریکی صہیونی سازش کے ایجنٹ تھے جو خفیہ پولیس میں غداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ 1953 کے اوائل تک سینکڑوں ڈاکٹروں اور خفیہ پولیس کے اہلکاروں بشمول خود خفیہ پولیس کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھیوں کے نام بتانے پر مجبور کیا گیا۔ سازشی نظریہ پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف سیہون پر ایک سوویت موڑ صدیوں پرانے خون کے بہتان کے الزامات کے ساتھ ضم ہو گیا اور افواہیں گردش کرنے لگیں کہ یہودی ڈاکٹر نہ صرف سوویت رہنماؤں کو قتل کر رہے تھے بلکہ اسپتالوں میں بچوں کو بھی مار رہے تھے۔ چونکہ سوویت ڈاکٹروں کا ایک بڑا حصہ یہودی تھے، اس لیے لوگ عام طور پر ڈاکٹروں سے ڈرنے لگے۔ جیسے ہی ڈاکٹروں کی سازش کے بارے میں ہسٹیریا اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، اسٹالن کو 1 مارچ 1953 کو فالج کا دورہ پڑا۔ وہ اپنے ڈاچا میں گر گیا، خود پر پیشاب کر لیا اور اپنے گندے پاجامے میں مدد کے لیے کال کرنے سے قاصر کئی گھنٹوں تک لیٹا رہا۔ رات تقریباً 10:30 بجے ایک محافظ نے عالمی کمیونزم کے اندرونی مقدس مقام میں داخل ہونے کی ہمت پیدا کی جہاں اس نے رہنما کو فرش پر پایا۔ 2 مارچ کو صبح 3 بجے تک پولیٹ بیورو کے ارکان ڈاچا پہنچے اور بحث کی کہ کیا کرنا ہے۔ کئی گھنٹوں تک کسی نے ڈاکٹر کو فون کرنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا ہوگا اگر اسٹالن کو ہوش آ جائے اور وہ اپنی آنکھیں کھول کر صرف ایک ڈاکٹر کو دیکھے؟ ایک ڈاکٹر اس کے بستر پر منڈلاتے ہوئے، وہ یقینی طور پر سوچے گا کہ یہ اسے قتل کرنے کی سازش ہے اور ذمہ داروں کو گولی مار دے گا۔ اسٹالن کا ذاتی معالج موجود نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت لیبنکا جیل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ یہ تجویز کرنے پر تشدد کا نشانہ بن رہا تھا کہ اسٹالن کو مزید آرام کی ضرورت ہے۔ جب تک پولیٹ بیورو کے ارکان نے طبی ماہرین کو لانے کا فیصلہ کیا، خطرہ ٹل چکا تھا۔ اسٹالن کبھی نہیں جاگا۔ آپ آفات کے اس تسلسل سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسٹالنسٹ نظام مکمل طور پر ناکارہ تھا۔ سچائی کے لیے اس کی بے رحمانہ بے پرواہی نے اسے نہ صرف کروڑوں لوگوں پر شدید مصائب کا باعث بنا بلکہ بڑی سفارتی، فوجی اور معاشی غلطیاں بھی کی اور اپنے ہی رہنماؤں کو کھا لیا۔ تاہم اس طرح کا نتیجہ گمراہ کن ہوگا۔
دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی مرحلے میں اسٹالنزم کی ناقابل تسخیر ناکامی کے ایک بحث میں دو نکات اس داستان کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے فرانس، ناروے اور ہالینڈ جیسے جمہوری ممالک نے اس وقت USSR کی طرح بڑی سفارتی غلطیاں کیں اور ان کی فوجوں نے اس سے بھی بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوم، جس فوجی مشین نے ریڈ آرمی، فرانسیسی فوج، ڈچ فوج اور متعدد دیگر فوجوں کو کچل دیا، وہ خود ایک آمریت پسند حکومت کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ لہٰذا 1939 سے 1941 کے سالوں سے جو بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آمریت پسند نیٹ ورک لازمی طور پر جمہوری نیٹ ورک سے بدتر کام کرتے ہیں۔ اسٹالنزم کی تاریخ آمریت کے انفارمیشن نیٹ ورک کے بہت سے ممکنہ نقصانات کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس سے ہمیں ان کے ممکنہ فوائد سے اندھا نہیں ہو جانا چاہیے۔ جب کوئی دوسری جنگ عظیم کی وسیع تر تاریخ اور اس کے نتائج پر غور کرتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹالنزم دراصل اب تک کا سب سے کامیاب سیاسی نظاموں میں سے ایک تھا۔ اگر ہم کامیابی کی تعریف خالصتاً نظم و ضبط اور طاقت کے لحاظ سے کرتے ہیں، جبکہ اخلاقیات اور انسانی بہبود کے تمام خیالات کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمدردی کی مکمل کمی اور سچائی کے لیے اس کے بیہودہ رویے کے باوجود یا شاید اس کی وجہ سے اسٹالنزم بڑے پیمانے پر نظم و ضبط برقرار رکھنے میں منفرد طور پر مؤثر تھا۔ جعلی خبروں اور سازشی نظریات کے بے لگام حملے نے کروڑوں لوگوں کو قطار میں رکھنے میں مدد کی۔ سوویت زراعت کے کولیکٹیوائزیشن نے بڑے پیمانے پر غلامی اور فاقہ کشی کا باعث بنا، لیکن اس کے ساتھ ہی ملک کی تیز رفتار صنعتی ترقی کی بنیاد بھی رکھی۔ کوالٹی کنٹرول کے لیے سوویت کی بے پرواہی نے اڑنے والے تابوت تیار کیے ہوں گے، لیکن اس نے انہیں دسیوں ہزار کی تعداد میں تیار کیا جو مقدار میں اس کی کمی کو پورا کرتے تھے۔ عظیم دہشت گردی کے دوران ریڈ آرمی کے افسران کا قتل عام 1941 میں فوج کی خراب کارکردگی کی ایک بڑی وجہ تھی، لیکن یہ بھی اہم وجہ تھی کہ خوفناک شکستوں کے باوجود کسی نے اسٹالن کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ سوویت فوجی مشین دشمن کے ساتھ اپنے ہی فوجیوں کو کچلنے کا رجحان رکھتی تھی، لیکن آخرکار یہ فتح کی طرف بڑھ گئی۔ 1940 اور 1950 کی دہائی کے اوائل میں دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسٹالنزم مستقبل کی لہر ہے۔ آخرکار اس نے دوسری جنگ عظیم جیتی تھی، ریشٹاگ پر سرخ پرچم لہرایا تھا، ایک ایسی سلطنت پر حکومت کی تھی جو وسطی یورپ سے بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی تھی، دنیا بھر میں نوآبادیاتی جدوجہد کو ہوا دی تھی اور متعدد نقل حکومتوں کو متاثر کیا تھا۔ اس نے مغربی جمہوریتوں میں معروف فنکاروں اور مفکرین میں بھی مداح حاصل کیے، جن کا ماننا تھا کہ گلاگ اور تطہیر کے بارے میں مبہم افواہوں کے باوجود اسٹالنزم سرمایہ دارانہ استحصال کو ختم کرنے اور ایک بالکل منصفانہ معاشرہ بنانے کا انسانیت کا بہترین شاٹ تھا۔ اس طرح اسٹالنزم عالمی تسلط کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ماننا بھول ہوگی کہ سچائی کے لیے اس کی بے پرواہی نے اسے ناکامی کے لیے برباد کر دیا، یا اس کا حتمی خاتمہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایسا نظام دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انفارمیشن سسٹم تھوڑی سی سچائی اور بہت زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی اسٹالنزم جیسے نظاموں کی اخلاقی لاگت سے نفرت کرتا ہے، وہ انہیں پٹری سے اتارنے کے لیے ان کی مفروضہ ناکارہ پن پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تکنیکی پینڈولم۔ ایک بار جب ہم جمہوریت اور آمریت کو مختلف قسم کے انفارمیشن نیٹ ورکس کے طور پر دیکھنا سیکھ لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بعض ادوار میں کیوں پروان چڑھتے ہیں اور دوسرے میں کیوں نہیں ہوتے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگ بعض سیاسی نظریات پر اعتماد کرتے یا کھو دیتے ہیں، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز میں انقلابات کی وجہ سے بھی ہے۔ یقیناً جیسا کہ پرنٹنگ پریس چڑیلوں کے شکار یا سائنسی انقلاب کا باعث نہیں بنا، اس طرح ریڈیو نے نہ تو اسٹالنسٹ آمریت اور نہ ہی امریکی جمہوریت کا باعث بنا۔ ٹیکنالوجی صرف نئے مواقع پیدا کرتی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون سا تعاقب کرنا ہے۔ آمریت پسند حکومتیں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال معلومات کے بہاؤ کو مرکزی بنانے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے سچائی کو دبانے کے لیے کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں اوسیفیکیشن کے خطرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ معلومات صرف ایک جگہ پر بہتی ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں مؤثر کنٹرول ہوگا یا مسدود شریانے اور آخرکار دل کا دورہ پڑے گا؟ جمہوری حکومتیں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال معلومات کے بہاؤ کو مزید اداروں اور افراد کے درمیان تقسیم کرنے اور سچائی کے آزادانہ حصول کی حوصلہ افزائی کے لیے کرتی ہیں۔
اس کے نتیجے میں انہیں ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایک ایسے نظام شمسی کی طرح جس میں زیادہ سے زیادہ سیارے تیزی سے چکر لگا رہے ہیں، کیا مرکز اب بھی قائم رہ سکتا ہے یا چیزیں بکھر جائیں گی اور انتشار کا غلبہ ہوگا؟ مختلف حکمت عملیوں کی ایک مثالی 1960 کی دہائی میں مغربی جمہوریتوں اور سوویت بلاک کی متضاد تاریخوں میں مل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب مغربی جمہوریتوں نے سنسرشپ اور مختلف امتیازی پالیسیوں میں نرمی کی، جس نے معلومات کے آزاد پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈالی۔ اس سے پہلے پسماندہ گروہوں کے لیے منظم ہونا، عوامی گفتگو میں شامل ہونا اور سیاسی مطالبات کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں سرگرمی کی لہر نے سماجی نظم کو غیر مستحکم کر دیا۔ اب تک جب امیر گورے مردوں کی ایک محدود تعداد تقریباً تمام باتیں کرتی تھی تو معاہدوں تک پہنچنا نسبتاً آسان تھا۔ ایک بار جب غریب لوگوں، خواتین، LGBTQ لوگوں، نسلی اقلیتوں، معذور افراد اور تاریخی طور پر مظلوم دیگر گروہوں کے ارکان کو آواز ملی تو وہ اپنے ساتھ نئے خیالات، آراء اور مفادات لے کر آئے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے پرانے شریفانہ معاہدے ناقابل عمل ہو گئے۔ مثال کے طور پر جم کرو علیحدگی کا نظام، جسے ریاستہائے متحدہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں انتظامیہ کی نسلوں نے برقرار رکھا یا کم از کم برداشت کیا، ٹوٹ گیا۔ وہ چیزیں جو مقدس، خود واضح اور آفاقی طور پر قابل قبول سمجھی جاتی تھیں، جیسا کہ صنفی کردار، غیر تنازع بن گئے، اور نئے معاہدوں تک پہنچنا مشکل تھا کیونکہ بہت سے گروہ، نقطہ نظر اور مفادات کو مد نظر رکھنا تھا۔ صرف ایک منظم گفتگو کرنا ایک چیلنج تھا کیونکہ لوگ بحث کے اصولوں پر بھی متفق نہیں ہو سکے۔ اس سے پرانے محافظوں اور نئے با اختیار دونوں میں بہت زیادہ مایوسی پیدا ہوئی، جنہیں شبہ تھا کہ اظہار ان کی نئی آزادی کھوکھلی ہے اور ان کے سیاسی مطالبات پورے نہیں ہوئے ہیں۔ الفاظ سے مایوس ہو کر کچھ نے بندوقوں کا رخ کیا۔ بہت سی مغربی جمہوریتوں میں 1960 کی دہائی کی خصوصیت نہ صرف بے مثال اختلافات تھے بلکہ تشدد میں اضافہ بھی تھا۔ سیاسی قتل، اغوا، فسادات اور دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا۔ جان ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل ہونے کے بعد والے فسادات اور 1938 میں مغربی دنیا میں مظاہروں، بغاوتوں اور مسلح جھڑپوں کی لہر اس کی چند مشہور مثالیں ہیں۔ 1968 میں شکاگو یا پیرس کی تصاویر آسانی سے یہ تاثر دے سکتی تھیں کہ چیزیں بکھر رہی ہیں۔ جمہوری نظریات پر عمل کرنے اور عوامی گفتگو میں مزید لوگوں اور گروہوں کو شامل کرنے کے دباؤ نے سماجی نظم کو کمزور کرنے اور جمہوریت کو ناقابل عمل بنانے کا باعث بنا۔ دریں اثنا، آئینی پردے کے پیچھے کی حکومتیں جنہوں نے کبھی شمولیت کا وعدہ نہیں کیا، عوامی گفتگو کو دباتے رہے اور معلومات اور طاقت کو مرکزی حیثیت دیتے رہے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگرچہ نہیں، کچھ معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر 1956 کی ہنگری کی بغاوت اور 1968 کے پراگ بہار۔ کمیونسٹوں نے ان خطرات سے تیزی اور فیصلہ کن انداز میں نمٹا۔ سوویت مرکز میں خود سب کچھ منظم تھا۔ 20 سال آگے جائیں اور یہ سوویت نظام تھا جو ناقابل عمل ہو گیا تھا۔ ریڈ اسکوائر میں پوڈیم پر موجود سکلیروٹک جیرنٹوکریٹس ایک ناکارہ انفارمیشن نیٹ ورک کی ایک بہترین مثال تھے، جن میں کسی بھی مامعنی خود اصلاحی طریقہ کار کا فقدان تھا۔ ڈی کالونائزیشن، عالمگیریت، تکنیکی ترقی اور بدلتے ہوئے صنفی کرداروں کی وجہ سے تیز رفتار معاشی، سماجی اور جیو پولیٹیکل تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن بزرگوں کے لیے ماسکو میں آنے والی تمام معلومات کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا، اور چونکہ کسی بھی ماتحت کو زیادہ پہل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے پورا نظام اوسیفائڈ اور کولیپس ہو گیا۔ ناکامی اقتصادی شعبے میں سب سے زیادہ واضح تھی۔ تیز رفتار تکنیکی ترقی اور صارفین کی بدلتی ہوئی خواہشات پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے زیادہ مرکزی سوویت معیشت سست تھی۔ اوپر سے آنے والے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے سوویت معیشت بین البراعظمی میزائل، فائٹر جیٹ اور وقار کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تیاری کر رہی تھی، لیکن یہ وہ پیداوار نہیں کر رہا تھا جو زیادہ تر لوگ اصل میں خریدنا چاہتے تھے۔ مؤثر ریفریجریٹر سے لے کر پاپ میوزک تک اور جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا۔ اس کی خامیاں کہیں زیادہ نمایاں نہیں تھیں جتنا کہ سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں، جس میں ٹیکنالوجی خاص طور پر تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہے۔ مغرب میں سیمی کنڈکٹرز کو
انٹیل اور توشیبا جیسی متعدد نجی کمپنیوں کے درمیان کھلے مقابلے کے ذریعے تیار کیا گیا تھا، جن کی اہم گاہک ایپل اور سونی جیسی دیگر نجی کمپنیاں تھیں۔ مؤخر ذکر نے مائکرو چپس کا استعمال میکنٹاش، پرسنل کمپیوٹر اور واک مین جیسی سویلین اشیاء تیار کرنے کے لیے کیا۔ سوویت کبھی بھی امریکی اور جاپانی مائکرو چپ کی پیداوار کو پکڑ نہیں سکے، کیونکہ جیسا کہ امریکی اقتصادی مورخ کرس ملر نے وضاحت کی کہ سوویت سیمی کنڈکٹر کا شعبہ خفیہ اوپر سے نیچے فوجی نظام کی طرف مبنی تھا، تخلیقی صلاحیتوں کے لیے بہت کم گنجائش کے ساتھ احکامات کو پورا کرتا تھا۔ سوویت یونین نے مغربی ٹیکنالوجی کو چوری اور کاپی کر کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس نے صرف یہ ضمانت دی کہ وہ ہمیشہ کئی سال پیچھے رہیں گے۔ اس طرح پہلا سوویت پرسنل کمپیوٹر صرف 1984 میں سامنے آیا، ایک ایسے وقت میں جب ریاستہائے متحدہ میں لوگوں کے پاس پہلے ہی 11 ملین پی سی تھے۔ مغربی جمہوریتوں نے نہ صرف تکنیکی اور معاشی طور پر ترقی کی، بلکہ سیاسی گفتگو میں شرکاء کے دائرے کو وسیع کرنے کے باوجود، یا شاید اس کی وجہ سے سماجی نظم کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ بہت سی رکاوٹیں تھیں، لیکن ریاستہائے متحدہ، جاپان اور دیگر جمہوریتوں نے ایک بہت زیادہ متحرک اور جامع انفارمیشن سسٹم تشکیل دیا، جس نے ٹوٹے بغیر بہت سے مزید نقطہ نظر کے لیے جگہ بنائی۔ یہ اتنی قابل ذکر تھی کہ بہت سے لوگوں کو لگا کہ جمہوریت کی آمریت پر فتح حتمی ہے۔ اس فتح کو اکثر انفارمیشن پروسیسنگ میں ایک بنیادی فائدے کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ آمریت نے کام نہیں کیا، کیونکہ تمام ڈیٹا کو ایک مرکزی مرکز میں مرتکز کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش انتہائی غیر مؤثر تھی۔ 21ویں صدی کے آغاز میں اس کے مطابق ایسا لگتا تھا کہ مستقبل کا تعلق تقسیم شدہ انفارمیشن نیٹ ورکس اور جمہوریت سے ہے۔ یہ غلط ثابت ہوا۔ در حقیقت اگلا انفارمیشن انقلاب پہلے ہی زور پکڑ رہا تھا، جو جمہوریت اور آمریت کے درمیان مقابلے کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا۔ کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، سوشل میڈیا اور اے آئی نے جمہوریت کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کیے۔ نہ صرف زیادہ محروم گروہوں کو، بلکہ انٹرنیٹ کنیکشن رکھنے والے کسی بھی انسان کو، اور یہاں تک کہ غیر انسانی ایجنٹوں کو بھی آواز دی۔ 2020 کی دہائی میں جمہوریتوں کو ایک بار پھر سماجی نظام کو تباہ کیے بغیر عوامی گفتگو میں نئی آوازوں کے سیلاب کو ضم کرنے کے کام کا سامنا ہے۔ چیزیں اتنی ہی خوفناک نظر آتی ہیں جتنی کہ 1960 کی دہائی میں تھیں، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جمہوریتیں نئے امتحان میں اتنی ہی کامیابی سے گزریں گی جتنی وہ پچھلے امتحان میں پاس ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجیز آمریت پسند حکومتوں کو بھی نئی امید دیتی ہے، جو اب بھی تمام معلومات کو ایک مرکز میں مرکوز کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہاں، ریڈ اسکوائر میں پوڈیم پر موجود بوڑھے ایک مرکز سے لاکھوں زندگیوں کو منظم کرنے کے کام کے قابل نہیں تھے، لیکن شاید اے آئی یہ کر سکے۔ جیسے جیسے انسانیت 21ویں صدی کے دوسرے کوارٹر میں داخل ہو رہی ہے، ایک مرکزی سوال یہ ہے کہ جمہوریتیں اور آمریت پسند حکومتیں موجودہ انفارمیشن انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات اور مواقع کو کتنی اچھی طرح سے سنبھالیں گی۔ کیا نئی ٹیکنالوجیز ایک قسم کے نظام کی دوسرے پر حمایت کریں گی، یا ہم دنیا کو ایک بار پھر تقسیم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس بار آئینی پردے کی بجائے سلیکون کے پردے سے؟ انفارمیشن نیٹ ورکس میں توازن تلاش کرنا۔ پچھلے ادوار کی طرح انفارمیشن نیٹ ورکس کو سچائی اور نظم کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ کچھ سچائی کو ترجیح دینے اور مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار کو برقرار رکھنے کا انتخاب کریں گے، دوسرے مخالف انتخاب کریں گے۔ بائبل کے تقدیس ابتدائی جدید چڑیلوں کے شکار اور اسٹالن کے کولیکٹیوائزیشن مہم سے سیکھے گئے بہت سے اسباق متعلقہ رہیں گے، اور شاید انہیں دوبارہ سیکھنا پڑے۔ تاہم موجودہ انفارمیشن انقلاب میں کچھ منفرد خصوصیات بھی ہیں، جو پہلے دیکھی گئی کسی بھی چیز سے مختلف اور ممکنہ طور پر کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اب تک تاریخ میں ہر انفارمیشن نیٹ ورک کام کرنے کے لیے انسانی افسانہ سازوں اور انسانی بیوروکریٹس پر انحصار کرتا تھا۔ مٹی کی تختیوں، پیپیرس کے رولز، پرنٹنگ پریس اور ریڈیو سیٹ کا تاریخ پر دور رس اثر ہوا ہے، لیکن تمام تحریروں کو مرتب کرنا، متن کی ترجمانی کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کسے بطور چڑیل جلایا جائے گا یا کلاکس کے طور پر غلام بنایا جائے گا، یہ ہمیشہ انسانوں کا کام رہا ہے۔ تاہم اب انسانوں کو ڈیجیٹل افسانہ سازوں اور ڈیجیٹل بیوروکریٹس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ 21ویں صدی کی سیاست میں بنیادی تقسیم جمہوریتوں اور آمریت پسند حکومتوں کے درمیان نہیں، بلکہ انسانوں اور غیر انسانی ایجنٹوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔
جمہوریتوں کو آمریت پسند حکومتوں سے تقسیم کرنے کے بجائے ایک نیا سلیکون پردہ تمام انسانوں کو ہمارے ناقابل فہم الگوریدم اوور لوڈ سے الگ کر سکتا ہے۔ تمام ممالک اور زندگی کے شعبوں کے لوگ یہاں تک کہ آمر بھی اپنے آپ کو ایک غیر ملکی ذہانت کے تابع پا سکتے ہیں جو ہمارے ہر کام کی نگرانی کر سکتی ہے، جبکہ ہمیں بہت کم اندازہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کتاب کا باقی حصہ اس لیے اس بات کی کھوج کے لیے وقف ہے کہ آیا ایسا سلیکون پردہ واقعی دنیا پر اتر رہا ہے، اور جب کمپیوٹر ہماری بیوروکریسی چلاتے ہیں اور الگوریدم نئی افسانوی ایجاد کرتے ہیں تو زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔